آدمی اپنے مائنڈ کو اپلائی کرے تو قرآن کریم نے فرمایا وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم. پیغمبر اگر آپ کی ذات کے متعلق بھی فیصلہ کرے تو پھر آپ کو اپنی ذات کے متعلق میں بھی کسی دوسرے فیصلے کا حق نہیں پہنچتا. آپ کی ذات کے متعلق پیغمبر فیصلہ کر دے دیٹس ڈن. صحیح. پیغمبر آپ کی بیوی کے متعلق فیصلہ کر دے دیٹ شی از ڈیورسڈ. یو ہیو نو رائٹ ٹو سے وائی. اف یو ول سے آئی ایمان از گان بیکاز ہی از پیغمبر. He is the messenger of Allah subhanahu. اللہ کریم نے اس لیے فرمایا یکون لهم الخیرۃ من امرہم. آپ کے ذاتی افیئر میں، پرسنل افیئر میں، خاندانی افیئر میں بھی کوئی آپ کو حق نہیں کہ آپ پیغمبر کے فیصلے کے بدل میں اپنے مائنڈ کو اپلائی کریں. یا وائے تو کہہ دے کہ وائے نو بالراس والعین. تو صحابہ کرام نے کہہ دیا بالراس والعین سران کو اوپر. اچھا تو قریش میں سے کون؟ قریش میں سے کون؟ اب مسئلہ تو قریش کے گھر آ گیا. قریش تو ڈھیر سارے تھے. کیا قریش میں سے کون؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اٹھ گئے. حضرت عمر وہ اٹھ گئے. عورت نے حضرت ابوبکر کا ہاتھ پکڑ لیا اور فرمایا کہ رضیہ رسول اللہ لدیننا افلا نرضاه لدنیانا. کل کلام جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم امامت نہیں کر سکتے تھے مسجد میں تو حکم دے دیا ابوبکر کو کہ آپ میرے مصلی پر کھڑے ہو کر ان کی امامت کروائیں. وہ دینی امامت تھی. یہ اب تو دنیاوی امامت ہے اور دینی امامت دنیاوی امامت سے زیادہ اہم ہے. وہ مسجد والی امامت وہ دینی امامت تھی. یہ اب دنیا بھی ہے تو دینی امامت دنیاوی امامت سے زیادہ اہم ہے. حضرت عمر نے دلیل بڑی عجیب دے دی کہ جس شخصیت کا انتخاب حضور نے ہمارے دین کے لیے کر دیا، ہم دین میں جس پر اعتماد کر سکتے ہیں تو کیا دنیا کے معاملے میں اس پر اعتماد نہیں کر سکتے؟ یہ تو بڑی بے وقوفی کی بات ہوگی. اور وہ بات صحابہ کرام کے ذہن میں کلک کر گئی. حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ لا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرما دیا کہ آپ مان نہیں رہے، امت آپ کو حکم دے رہا ہے اور امت کے حکم کو آپ نہیں ٹال سکتے. صحیح. تو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ لاجواب ہو گئے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پہلے بیعت کر دی. سعد بن معاذ اٹھ گئے، اس نے بیعت کر دی. اسعد بن عبادہ اس نے اٹھ کے بیعت کر دی. حسین بن حذیر اٹھ گئے. یہ قبیلوں کے چیف تھے. تو ان ساروں نے قبیلے کا چیف بیعت کرے تو قبیلہ آلریڈی ہیز ڈن بیعت. صحیح ہے. تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ سے بیعت کروائی گئی. حضرت ابوبکر خلیفہ بنے. اب جب حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ وفات پا رہے تھے تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ نے کبار صحابہ، میجر صحابہ ان کو بلائے اور انہیں کہہ دیا کہ آپ ان لوگوں سے جو السابقون الاولون mean those who remained with Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم since very long from the very beginning. انہیں کہتے ہیں السابقون الاولون کیونکہ اسلام کو جب غلبہ مل گیا تو بہت سارے لوگ آ گئے. لیکن جب اسلام مار کٹائی کا نام تھا، کس چیز کا نام تھا؟ ٹارچر کا، ٹیزنگ کا، تکلیف کا، رسی پاؤں میں ڈال کر گھسیٹنے کا، یہ ساری چیزیں جو تھی. صحیح. تو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ السابقون الاولون میں سے کسی کا انتخاب کر دیں، خصوصاً عشرہ مبشرہ نے. اور ایک ملفوف خط وہ ان کو تما دیا کہ یہ خط ہے، اس میں نے ایک شخصیت کا نام لکھا ہے، تو اگر لوگ اس کی بیعت کریں تو اس میں ان کا خیر. اب حضرت ابوبکر نے یہ کام کیوں کیا؟ اس لیے کہ رسول پاک کے وفات کے فوراً بعد وہاں وہ معاملہ اس نے سقیفہ بنو ساعدہ میں دیکھ لیا تھا کہ کیا ہنگامہ برپا ہو چکا تھا، جبکہ وہ رسول پاک علیہ السلام کے موت کا وقت تھا. اب میرے مرنے کے بعد کیا ہوگا اور لوگ کیسے متفق ہوں گے؟ یہ ابوبکر نے امت کے ساتھ ایک دوسرا احسان کر دیا. ابوبکر کے احسانات امت پر بہت زیادہ ہیں. تو اس نے کہا کہ میں نے ایک نام لکھی ہے دیٹ سوٹیبل. تو 5 صحابہ جو وہاں موجود تھے انہوں نے کہا بالراس والعین اعلی من تعرف انت، سر آنکھوں پر جو آپ نے لکھ لیا ہے ہمیں قبول ہے. حضرت علی نے اختلاف کر دیا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا نعم ان کان ابن الخطاب، میں تو تبھی قبول کروں گا اگر یہ عمر ہوگا. تو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ مسکرا گئے کہ فیضاً ہوا. اب اس خط میں حضرت ابوبکر نے جملہ بڑا عجیب لکھا تھا، ھذا ما عہد به عبداللہ ابن ابی قحافہ. یہ حضرت ابوبکر کا اپنا نام عبداللہ ابن ابی قحافہ، ابی قحافہ اس کا باپ تھا. ھذا ما عہد به عبداللہ ابن ابی قحافہ ابو بکر خلیفۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی آخر اوانہ حینما کان حیا. یہ ابو بکر کی وہ بات ہے جو وہ اس وقت کہہ رہا ہے جبکہ وہ دنیا سے رخصت ہو رہا ہے اور اللہ کے پاس جا رہا ہے.
اسے کہتے ہیں ڈائیں ڈکلریشن، قانون کی زبان میں اسے کہتے ہیں کیا کہتے ہیں؟ ڈائیں ڈکلریشن. ہم وہاں اپنے پاکستان میں جب اس کو اردو میں وہ پولیس کا نہیں ہوتا، پولیس والوں کو تو انگریزی نہیں آتی، وہاں کہتے ہیں سچو کی تعلیم بھی واجب ہوتی ہے، صحیح ہے. اور وہ جو ہے بلو قسم کا پینسل، یعنی ہو رہتا ہے تو کالا ہے لیکن اس کو پانی لگ جائے تو بلو ہو جاتا ہے، دیکھیے اسی پر لکھتے ہیں، اسی پر لکھتے ہیں، وہ پین پر نہیں لکھتے ہیں، تو اسی پر لکھتے ہیں. تو وہ اس طرح لکھتے بیان نزع، ڈائیں ڈکلریشن لکھنا اس کو نہیں آتا، تو وہ اردو میں لکھتے بیان نزع، یعنی جب روح نکل رہی تھی اسی وقت کا بیان. اور وہ بیان قانون میں بڑا زوردار بیان ہوتا ہے، اس لیے کہ انگریز بھی یہ جانتے تھے کہ اس وقت آدمی کم از کم یہ تصور لیا جاتا ہے کہ اللہ کے پاس جانا ہے، جھوٹ نہیں بولنا. تو اسی کو عدالت بھی بڑی اہمیت دے رہی تھی. یہ جو مقتول کا بیان نزع ہے، مقتول کا، لیکن اب جو پاکستانیوں نے اس میں ٹریننگ کر دی تو اب بیان نزع کو کورٹ بھی اہمیت نہیں دیتی کہ بھائی اس وقت لوگ جمع ہو کے اس کو بتا دیتے ہیں کہ فلاں فلاں کا نام لے لو. کہتے ہیں وہ خدا کا تصور ختم ہو چکا ہے لوگوں کے ذہن سے کہ میں نے خدا کے پاس جانا ہے. لوگ جمع ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ فلاں فلاں کا نام لے لو. اگر وہ کہہ بھی دے کہ نہیں مجھے تو فلاں نے مارا ہے، اس نے کہا بس اس نے مارا ہوگا، یہ دونوں باہر ہوں گے تو اس کا چھٹکارا ہو جائے گا، ان دونوں کو اندر کر دو. صحیح، تو اس کے ذہن میں بیڑا اس کا عاقبت خراب کر دیتا ہے. صحیح، جاتے جاتے سے جھنڈا لگتا ہے. یہی میں اس گندے میدان میں رہ چکا ہوں، اس لیے مجھے ساری چیزیں کا پتہ ہے. اچھا، تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ نے لکھ لیا. اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے بعد اس انداز سے خلیفہ بن گئے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ جب وفات پا رہے تھے تو آپ نے 6 صحابہ کی ایک شورا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے 6 اصحاب پر مشتمل ایک شورا بنائی، اور جس میں حضرت عثمان بھی شامل تھے، حضرت علی بھی شامل تھے، حضرت علی بھی شامل تھے، حضرت عبداللہ ابن عمر بھی شامل تھے، عبد الرحمن ابن عوف بھی شامل تھے. تو 6 صحابہ، ان کی شورا کے حوالے سے حضرت عمر نے کہہ دیا کہ خلیفہ ان 6 میں سے منتخب کیا جائے. آپ آپس میں بیٹھ کر کسی ایک کو منتخب کر دیں اور پھر لوگوں کے سامنے اعلان عام کر دیں کہ اس کی بیعت کی جائے، اس کی بیعت کی جائے. تو ان میں سے ایک آدمی نے کہہ دیا کہ جی افلا نرضى بعبداللہ ابنک، جی آپ کے جو بیٹے عبداللہ ابن عمر قرآن و حدیث کے بہت بڑے عالم ہیں، وہ کہ عمر میں نوجوان ہیں، ہم ساروں سے چھوٹے ہیں، لیکن ہم قرآن و سنت سمجھنے کے حوالے سے اس سے استفادہ کرتے ہیں، اس سے پوچھتے رہتے ہیں. اور تقوی کے اعتبار سے تو اس کی تقوی مثالی ہے. وہ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عادی سنت کو بھی نہیں چھوڑتا. عادی سنت مینس کہ فار ایگزامپل حضور علیہ السلام کے ساتھ جا رہے تھے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام اونٹنی پر سوار تھے، کس پر سوار تھے؟ اونٹنی پر سوار تھے، اور اونٹنی کو پانی پینے کی ضرورت پڑی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اونٹنی کے پانی کا انتظام کر دیا. عبداللہ ابن عمر نے اپنے پاس لکھ لیا. جب وہ کسی زمانے میں اس راستے پر جا رہے تھے تو اپنی اونٹنی کو وہاں پانی پلاتے تھے کہ میرے آقا نے اپنی اونٹنی کو یہاں پانی پلائی تھی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کہیں پیشاب کرنے کے لیے رکے، عبداللہ کو ضرورت نہ ہوتی لیکن وہ وہاں رک جاتے اور بیٹھ جاتے، کبھی پیشاب بھی نہ کرتے. اس کے شاگرد حضرت نافع، وہ پوچھتے حضرت آپ کو کچھ ضرورت نہیں تھی آپ؟ اس نے کہا نہیں ٹھیک ہے، مجھے ضرورت نہیں تھی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس طرح بیٹھے تھے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام بشری تقاضے کے لیے یہاں اتر چکے تھے. کبھی ایسا ہوتا کہ گرمی کے موسم میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کہیں ٹھنڈے پانی سے ہاتھ منہ دھو لیتے راستے پہ سفر کرتے ہوئے. عبداللہ ابن عمر اگر جاڑے کے موسم میں بھی وہاں سے سفر کرتے تو وہاں کے اس ٹھنڈے پانی سے بغیر کسی ضرورت کے ہاتھ منہ دھو لیتے. حضرت نافع کہہ رہے تھے حضرت بڑا ٹھنڈا پانی ہے، ضرورت کیا ہے اپنے جو ہاتھ منہ؟ اس نے کہا اس سے بڑھ کر ضرورت کیا ہو سکتی ہے، میرے آقا نے یہاں بیٹھ کے اپنے ہاتھ منہ دھوئے تھے. صحیح حضرت، ہاں بہت عقیدت ہے، یہی ہے اور یہی ہے دین. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ صحابہ نے یہی چیز پک کر دیا کہ جی علم کے اعتبار سے ہمارا مرجع ہے، تقوی کے اعتبار سے حضور کے عادی سنت کو بھی نہیں چھوڑتے، تو اس کو خلیفہ نہ بنائے. حضرت عمر کو غصہ آیا، حضرت عمر کو غصہ ہے اور کہہ دیا کہ میں نے پہلے تو 6 آدمیوں کا مسئلہ ہے کہ مجھے آپ کی نیت معلوم ہو گئی کہ آپ لوگوں نے عزم کیا ہوا عبداللہ کو خلیفہ بنانے کا. تو اس نے کہا کہ میں اپنا فیصلہ وڈرا کر دیتا ہوں کہ عبداللہ یہ شورا کا ممبر ہوگا لیکن یہ اہل نہیں ہوگا خلیفہ بننے کا. صحیح، اس نے کہا میں یہ غلط روایت نہیں ڈالنا چاہتا کہ خلیفہ کے بعد اس کا بیٹا آئے. چاہے ٹھیک ہے اس میں اہلیت ہے لیکن بعد میں لوگ اس کو نہیں دیکھیں گے کہ وہ اہلیت کے حوالے سے آئے، بعد میں تو لوگ اس کو دیں گے حضرت عمر کے بعد اس کے بیٹے آئے. یہ تو ہر ایک آدمی اپنے بیٹوں کو بناتا رہے گا. تو اس نے کہا میں غلط روایت نہیں ڈالنا چاہتا.
تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے وفات کے بعد شورا کے ممبروں نے جب اپنا رائے دی تو 3 اصحاب ایک طرف اور 3 اصحاب دوسری طرف، 3 ایک طرف اور 3 مینس کہ کرکٹ ڈرا ہو گیا، کیس پھر ڈیسائیڈیبل نہیں تھا. تو عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ مسجد کے دروازے پر کھڑے ہو گئے اور وہ لوگوں سے بیعت لیتے رہے. آپ بیعت دے رہے ہیں کس کے لیے؟ وہ کہتا عثمان کے لیے، یہاں جائیں. آپ بیعت دے رہے ہیں کس کے لیے؟ علی کے لیے، یہاں جائیں. آپ بیعت دے رہے ہیں کس کے لیے؟ عثمان کے لیے، یہاں جائیں. کیونکہ وہاں تو ہماری منافقت نہیں تھی کہ بھائی خفیہ بیلٹ کے ذریعے، خفیہ بیلٹ نہیں، وہ تو کلیئر کٹ لوگ تھے، بھائی میں اس کے ساتھ ہوں، میں اس کے ساتھ ہوں. یا تو یہ خفیہ بیلٹ میں نے وہاں پاکستان میں کہہ دیا، خفیہ بیلٹ منافقت کے لیے ہے، تاکہ کسی کو پتہ نہ چلے کہ ہم کس کے ساتھ ہیں. تاکہ ہم وہ ہمارے گاؤں میں ایک آدمی لوکل کونسل کے الیکشن کے لیے کڑا تھا تو اس کو 3 ووٹ ملے تھے. نہیں تو اس نے جب وہ گنتی ہو گئی تو وہ لوگ سارا گاؤں اٹھ کھڑا ہوا تھا وہاں، تو اس نے کہا کہ دیکھیے بھائی میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں. تو سارے لوگ خاموش ہو گئے. صحیح. اس نے کہا کہ مجھے 3 ووٹ ملے، ایک میرا ہے، ایک میرے بیٹے کا ہے، کیونکہ وہ تو اتنا حرامی نہیں ہوگا کہ اس نے بھی ووٹ کسی اور کو دیا ہوگا. اس نے کہا ایک میرے بیٹے کا ہے، لیکن یہ تیسرا دیوس ذرا اپنا تعارف کروائے، کیونکہ اسی ایک ووٹ کے حوالے سے میں سارے گاؤں کو سلام نہیں کر سکتا. کیونکہ جب یہ مبہم ہوگا تو ہر ایک آدمی کہے گا وہ جو تیسرا تھا وہ میرا تھا، تو میں نے تمام گاؤں کو سلام کرنا ہے. اس نے کہا یہ تیسرا جو دیوس ہے یہ اپنا آپ متعارف کروا دے، کیونکہ میں ایک ووٹ کے لیے پورے گاؤں کو سلام نہیں کر سکتا، میں صرف اس ایک آدمی کو سلام کرتا رہوں گا. تو پتہ نہیں لگتا. صحیح. تو وہ صحابہ اس طرف اور اس طرف، اس طرف اور اس طرف. حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ جب اہل مدینہ کی گنتی کر دی تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ ہی واز دا ونر اینڈ علی واز رنر. حضرت عثمان واز ونر اینڈ علی واز رنر. جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ شہید ہو گئے تو یہی میجر صحابہ عبد الرحمن ابن عوف پھر بھی زندہ تھے. حضرت عبد الرحمن ابن عوف پھر بھی زندہ تھے. تو عبد الرحمن ابن عوف نے کہہ دیا کہ اب کے تو کوئی ضرورت ہی نہیں ہے کسی کی سلیکشن کی. آلریڈی دی سلیکٹڈ پرسن از دیئر اینڈ ہی از علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کیونکہ ایک بار اسی پر ہم رائے رہ چکے ہیں. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد اسی کا دوسرا نمبر تھا. صحیح. نہ عثمان از گان تو اس نے حضرت علی سے کہہ دیا کہ علی آپ ہی خلیفہ ہوں گے. اس نے کہا نہیں، میں مسجد میں بیٹھ کر اگر لوگ عمومی بیعت کرنے میں کروں گا. تو اس نے کہا ٹھیک ہے میں اعلان کر دوں گا. تو کہہ دیا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کہ اگر لوگ عمومی بیعت کرنا چاہیں، عام لوگ آ جائیں. لوگوں نے کہا تو حضرت علی کی خلافت کا اس طرح انعقاد ہو گیا. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ جو حضرت عثمان کے دور سے شام کے گورنر چلے آ رہے، حضرت عثمان کی شہادت پر اس کا جھگڑا پیدا ہو گیا حضرت علی سے رضی اللہ. اور صرف اس کا نہیں، حضرت زبیر کا، حضرت طلحہ کا، حضرت عائشہ کا، حضرت علی کا، رضوان کبار صحابہ ہیں. ان کا جھگڑا پیدا ہو گیا حضرت علی سے. ان کا ڈیمانڈ یہ تھا کہ لوگوں کو پھانسی پر چڑھایا جائے، فلاں کو چڑھایا جائے، فلاں کو چڑھایا جائے، وہ سرغنہ تھا، وہ سرغنہ تھا، وہ سرغنہ تھا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سرغنہ ہونے کے لیے تو میں نے قانونی تقاضے پورے کرنے ہیں. جو ڈائریکٹ انوالو ہیں اس میں، تو ڈائریکٹ انوالو لوگ جنہوں نے حضرت عثمان پہ ضرب لگایا تھا گھر کے اندر، تو موقع کی گواہ صرف اس کی بیوی حضرت نائلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو فرمایا کہ حضرت نائلہ میں نے اس سے پوچھ گچھ کی تو وہ کہتی ہے کہ میں کسی کو نہیں جانتا کہ یہ کون لوگ، کیونکہ وہ تو ایک ہجوم آ گیا اور پتہ نہیں کس نے میرے شوہر کو مارا، مجھے بھی مارا، اس کو بھی مارا، میری بھی انگلیاں کٹ گئی. صحیح. تو اس نے کہا کہ اگر میں ویسے پکڑ دکڑ اب شروع کر دوں تو جو اصل مجرم ہے وہ روپوش ہو جائیں گے، وہ نکل جائیں گے کہ ابھی تفتیش شروع ہو گئی. تو ذرا اس فتنے کو دبانے دیں اور دبنے دیں. انہی کا تقاضا یہ تھا حضرت زبیر کا، حضرت طلحہ کا، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، حضرت معاویہ کا، کہ نہیں اس طرح آپ ٹھنڈے دل و دماغ سے کام لیتے رہیں گے تو یہ فتنہ ابھی نیا نیا جو پیدا ہو گیا ہے کہ عثمان اس کا شکار ہو گیا تو یہ آپ کو بھی شکار کر دے گا اور یہ حکومت یہ ٹکے گی نہیں. لیکن اسی پر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چڑھائی کر دی حضرت علی پر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. مشہور جو جنگ ہوئی جنگ جمل، جنگ جمل، جمل کا معنی ہے کیا؟ اونٹ.
اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی جنگ میں اونٹ پر سوار ہو کے کجاوے میں پردے میں بیٹھے ہوئے اپنے آرمی کو لیڈ کر رہی تھی حضرت علی کے خلاف، اور ہوا کا جھونکا آیا، بہت تیز ونڈ آیا، تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا جو کجاوا جانتے وہ جو ڈوری سی اونٹ پر، تو اسی کا پردہ سرک گیا اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کے بدن کا کپڑا نظر آیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ برستے تیروں میں اور تلواروں میں دوڑ پڑے اور فوراً اس پردے کو فوراً باندھ دیا اور پھر پیچھے اپنے سب میں آ گئے، صحیح، اور کہہ دیا اوف وحرس رسول اللہ، یا سبحان اللہ، ہماری ماں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بیوی، اس کا کپڑا نظر آیا۔ یہی ہے ایمان، یہ ہے ایمان۔ اور حضرت علی کامیابی ہوئی، حضرت عائشہ کے ساتھی گرفتار ہو گئے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے بھی انہی میں شامل تھی اور ایک اس میں ٹینٹ میں پڑی ہوئی تھی۔ کچھ ہوتے ہیں نا لوگ ایسے جو جذباتی ہوتے ہیں، جو جذبات، کسی نے حضرت علی سے کہہ دیا حضرت یہ جو لوگ آپ کے خلاف آئے تھے نا ان کو غلام اور کنیز بنا دیں، جس طرح کفار کو بنایا جاتا ہے کہ ان کو غلام اور کنیز۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ لرز گئے غصے سے، اس نے کہا ما تستحی، آپ کے آنکھوں سے حیا چلی گئی ہے، اما تستحی او تکون زوجۃ رسول اللہ و ام المسلمین خادمۃ، آپ کو یہ بات زبان پر آئی کیسی؟ رسول اللہ کی بیوی اور سارے امت کی ماں حضرت عائشہ آپ کے گھر کنیز بن کے رہے گی، آپ کو شرم نہیں آتی؟ اس نے کہا یا سبحان اللہ، مجھے تو اتنی دور کی بات کا پتہ نہیں تھا کہ میرے بات کا یہ اثر ہوگا۔ تو اس نے کہا پھر کیا کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ اس نے کہا کہ حضرت حضور کی بیوی اور امت کی ماں حضرت عائشہ، جسے حضور نے فقیہۃ الامہ کہہ دیا اور حضور نے مرتے وقت کہہ دیا کہ جب آپ کو مسئلے میں مشکل آ جائے فاسألوا هذه الحمیرہ، تو یہ سرخ لڑکی ہے، اس سے پوچھا کریں، یہ دین کی روح کو جانتی ہے۔ اس نے کہا آپ کو شرم نہیں آتی؟ اور پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ اٹھ کے آ گئے اپنے دونوں بچوں کے ساتھ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ٹینٹ، السلام علیکم یا امہ، تو پردے میں بیٹھی تھی، وعلیکم السلام، تو کہتے ہیں کہ اماں جی آپ کو بڑی تکلیف ہوگی۔ اس نے کہا کہ ہاں میرا ڈیمانڈ ہے کہ ان قاتلوں کو پکڑا جائے اور ان کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے۔ میں صحابہ تو بڑے اللہ والے لوگ ہوتے ہیں، وہ تو لگی لپٹی کرتے نہیں۔ اس نے کہا جی ہاں میں بھی یہ کوشش کرتا ہوں کہ وہ، لیکن اماں جی آپ ہمارے پاس رہنا چاہیں گی یا آپ واپس مدینہ جانا چاہیں گی؟ تو اس نے کہا کہ آپ نے ہمیں ریلیز کر دیا۔ اس نے کہا جی میں نے تو آپ کو قیدی نہیں بنایا، یہ تو ویسے ایک نیچرل مسئلہ تھا جو ہو گیا۔ اس نے کہا یہ تو میں تصور نہیں کر سکتا، لیکن میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ یا ہمارے ہاں رہنا چاہتی ہیں کوفہ میں یا آپ جانا چاہتی ہیں؟ تو حضرت عائشہ نے کہ میں جانا چاہتی ہوں۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے دونوں بچوں کو ساتھ لگا کر کہ اماں جی کو بخیر و عافیت مدینہ پہنچا کے پھر واپس آ جائیں۔ تو یہ ایک اور بعد میں کیا ہوا انشاءاللہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسول محمد وآله وصحبه أجمعين۔ اللهم ربنا ارحمنا بالقرآن العظيم، اللهم ذكرنا من القرآن ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا واذكرنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار الله خير حافظا الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم، تاکہ یہ قرآن یادی یہ گائیڈ کرتا ہے للتی اس راستے کی جانب ہی اقوم جو بڑا معتدل اور بیلنس راستہ، جو بڑا معتدل اور بیلنس راستہ۔ معتدل اور بیلنس راستہ دنیا میں وہی ہے جو آپ کے دنیا کے مشکلات کا ازالہ کرے، دنیا کے مشکلات حل کر دے۔ اور دوسرا وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ، اور یہ خوشحالی کی اطلاع اور بشارت دے دیتا ہے المؤمنین مومنوں کو، الذین وہ مومن یعملون الصالحات جو عمل کرتے ہیں صالحات کی، ان لهم اجرا کبیرا کہ ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ تو آخرت کے حوالے سے یہ اطلاع دے دیتا ہے کہ مجھے فالو کرو گے تو آخرت میں اجر لے لو گے، اور دنیا میں آپ کی زندگی سموتھ چلتی رہے گی، دنیا میں آپ کی زندگی وہ سموتھ اور ہموار چلتی رہے گی۔ یہ ہدی للتی ہی اقوم، تو میں نے کہہ دیا تھا کہ گویا قرآن کریم یہ اسلامی نقطہ نظر سے خلافت کا فاؤنٹین یا سیاست اسلامی کا فاؤنٹین۔ اب ہم خلافت یا امامت کی ڈیفینیشن کرتے رہے، مختلف علماء نے خلافت کے جو ڈیفینیشن کر دیے ہیں۔ امام ابن خلدون
امام ابن خلدون جسے سوشل سائنسز کا امام کہا جاتا ہے، اس نے بہت بڑی تاریخ لکھی ہے. اگر آپ تاریخ سے اپنے کو واقف کرنا چاہیں تو ابن خلدون کی کتاب لے لیں، تاریخ ابن خلدون. تاریخ ابن خلدون 8 مجلدات میں ہے، اور اس تاریخ کے لیے اس نے جو پریفیس لکھا ہوا ہے، مقدمہ جسے کہتے ہیں پریفیس، یعنی تاریخ تو اس کی کتاب ہے، اس کے لیے مقدمہ لکھا ہوا ہے. وہ مقدمہ اس کے تاریخ سے زیادہ اہم ہے. کبھی کبھار تاریخ میں سوال آ جاتا ہے. آئی ایم ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ دا ہسٹری پیپر دیئر ان یونیورسٹیز اور کالجز، آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ دا ہسٹری پیپر دیئر ان مدارس اسلامیہ، کہ وہاں پہ ایک کوشچن کرتے ہیں کہ تاریخ ابن خلدون یہ کیوں مشہور ہے؟ صحیح ہے، تو وہاں پہ اس کا جواب سمپل از دیٹ کہ تاریخ ابن خلدون مقدمہ ابن خلدون کی وجہ سے مشہور ہو گیا، کیونکہ مقدمہ ابن خلدون اتنی اہم کتاب ہے. آپ اٹھا کے سوشیالوجی اور پالیٹکس آپ کو ایسے سمجھ آ جائیں گے کہ آپ بڑے پالیٹیشین بن جائیں گے. تو مقدمہ تاریخ ابن خلدون اردو میں ترجمہ ہو چکا ہے، بیسیکلی تو عربی میں ہے لیکن اردو میں زیادہ مشہور ہے، پورے ہندوستان میں مشہور ہے تاریخ ابن خلدون. مغربی دنیا مقدمہ تاریخ ابن خلدون سے استفادہ کر چکی ہے. تو ابن خلدون نے لکھا ہے کہ حکومتیں 3 قسم کی ہوتی ہیں. ایک کو وہ کہتے ہیں الملک الشخصی، جسے آج کی اصطلاح میں کہتے ہیں ڈکٹیٹرشپ، جسے کہتے ہیں ڈکٹیٹرشپ، الملک الشخصی. اسی کی ڈیفینیشن کرتے ہوئے ابن خلدون نے لکھا کہ ملک شخصی ایسی حکومت کا نام ہے جہاں ایک فرد کی زبان قانون ہے، وہ بادشاہ جو کچھ کہے دیٹس لا، اور ہی از انسان، تو اٹ مینس that he is following his own lust and desires. تو پوری قوم کو ایک شخص اپنے خواہشات کے تابع بنا دیتا ہے، اس کو کہتے ہیں الملک الشخصی. دوسری وہ فرماتے ہیں الملک الدستوری، الملک الدستوری آج کے دور میں جسے کہتے ہیں ڈیموکریٹک پروسیس یا ڈیموکریٹک سسٹم. تو وہ کہتے ہیں الملک الدستوری میں قوم کے الیکٹڈ کچھ لوگ ہوتے ہیں، منتخب لوگ ہوتے ہیں، 100 ہوں 200 ہوں 500 ہوں، ڈیپینڈ کرتے ہیں. پاکستان میں 217 ہاؤ مینی قومی اسمبلی میں کتنے بیٹھتے ہیں؟ 217. یہاں پتہ نہیں کانگریس میں کتنے بیٹھتے ہیں، ہاں 4 سمتھنگ. انڈونیشیا میں 600 بیٹھتے ہیں. ہر جگہ کا اپنا اپنا طریقہ ہوتا ہے. تو ابن خلدون فرماتے ہیں کہ ملک دستوری میں کوئی فرق نہیں ہوتا سوائے اس کے کہ ایک آدمی کے شخصی خواہشات کے بجائے 200 آدمیوں کے خواہشات جمع ہو کر لوگوں کو اس کو فالو بنا دیا جاتا ہے. بڑی اچھی تعریف کی کہ مطلب تو وہی خواہش کا ہے لیکن ایک کا نہیں. کتنے کا؟ 200 میں سے میجارٹی کی خواہش جس جانب چلی گئی دیٹ از لا. صحیح. برطانیہ میں انہوں نے کہا کہ گیز اینڈ لیسبین آر لیگل، اور میجارٹی کے ووٹ وہاں پڑ گئے تو لیگل. صحیح. اب یہ کیا ہے؟ لسٹ. اور لسٹ بھی نہیں، حیوانیت اور درندگی ہے کہ گیز اینڈ لیسبین دیٹ از لیگل. سو واٹ از دیٹ؟ ٹو فالو لسٹ اینڈ ڈیزائر، نتھنگ ایلس. یہ ڈکٹیٹرشپ ہے لیکن 200 آدمیوں کا ڈکٹیٹرشپ ہے، لیکن ایک آدمی کا نہیں، 200 آدمیوں کا. اور تیسرے وہ کہتے ہیں الملک الاسلامی. تو اور ملک الاسلامی اسی کی وہ خصوصیات بیان کرتا ہے کہ وہاں حاکمیت کسی انسان کی نہیں ہوتی، کوئی تصور نہیں ہوتا انسان کی حاکمیت کا. ان الحکم الا للہ، حاکمیت صرف اللہ تعالیٰ کی. حاکم ہوتا ہے صرف اللہ تعالیٰ. اور فرماتے ہیں کہ خلیفہ on behalf of Allah subhanahu wa ta'ala, he is there only to implement the laws given by Allah subhanahu wa ta'ala. خلیفہ کے لسٹ کا کوئی دخل نہیں ہوتا، ایون اس کے شورا کے لسٹ کا بھی کوئی دخل نہیں ہوتا. اگر خلیفہ کا جو شورا ہے خدا نخواستہ ابو بکر کے ساتھ صحابہ کی جو شورا تھی، اگر وہ شورا قرآن و سنت کے خلاف کوئی فیصلہ دے دیتی تو اس کی کوئی لیگل حیثیت ہوتی؟ حالانکہ اس میں عمر بیٹھے تھے، عثمان بیٹھے تھے، علی بیٹھے تھے، عبداللہ ابن عمر بیٹھے تھے، عبد الرحمن ابن عوف بیٹھے تھے، زبیر ابن العوام بیٹھے تھے، حضرت طلحہ بیٹھے تھے، عبد الرحمن ابن عوف بیٹھے تھے. کتنے بڑے بڑے صحابی. صحیح. بلکہ وہاں تو طریقہ یہ ہوتا تھا کہ شورا کا اجلاس ہی تبھی بلایا جاتا کہ چیز قرآن و سنت میں نہ ملتی. ادروائز جو چیز قرآن و سنت میں ہے اس کے لیے شورا کے اجلاس کا تصور کرنا ہی حرام ہے کہ بھئی چیز از دیئر ان قرآن اینڈ سنہ. Why you have convened the Majlis Shura? کیوں؟ It means that you have some doubt regarding the orders of Allah or the orders of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. اور تبھی تو جدہ مین
نہیں، آئی ایم ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ جدہ دا سٹی دی ان سعودی عربیہ. جدہ یہ دادی کو کہتے ہیں، دادی کو اور نانی کو، دادی کو اور نانی، گرانڈ مدر فرام فادر سائڈ اور فرام مدر سائڈ. تو جدہ یعنی گرانڈ مدر، اس کا میراث میں کچھ استحقاق ہے کہ نہیں؟ میراث میں کچھ استحقاق ہے کہ نہیں؟ The issue was not clear to Abu Bakr رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کیس was there. لہذا اس نے شورا کنوین کر دی، شورا کا اجلاس بلایا. شورا میں ڈسکشن ہو رہی تھی کہ بھائی اس کو جدہ کو یعنی دادی کو یا نانی کو، جب آدمی کی اپنی حقیقی ماں زندہ نہ ہو، اپنی ماں وہ مر گئی ہے، تو دادی از دیئر یا نانی از دیئر. شی از آلسو اے ماں، شی از آلسو اے مدر، اے ٹائپ آف مدر. تو کیا اس کو استحقاق ہے میراث میں یا نہیں؟ تو اس پر ڈسکشن شروع تھی، اور اتنے میں ایک صحابی آئے، حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ. تو حضرت مغیرہ ابن شعبہ جیسے آئے اجلاس میں، تو اس نے کہا کہ آج کا ایجنڈا، تو انہوں نے کہا کہ دادی اور نانی کی وراثت. تو مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک قبیلہ کی دادی کا واقعہ ذکر کر دیا کہ میں حضور کے پاس بیٹھا ہوا تھا، فلاں مر گیا تھا اور اس کی دادی کے میراث کا مسئلہ تھا. فأعطاها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم السدس حصۃ الام. تو مردے کے ماں کا حصہ یعنی 1/6 چھٹا حصہ حضور نے اس کی دادی کو تباہ دیا. صحیح؟ اینڈ the شورا اجلاس، بس اجلاس ختم. اس لیے کہ پیغمبر کا حکم جب آ گیا، دیر واز نو اینی نیڈ آف ڈسکشن. وہاں تو ڈسکشن کرنا ہی کفر تھا کہ پیغمبر کا فیصلہ موجود ہے، پیغمبر کا حکم موجود ہے، پیغمبر کا فرمان موجود ہے. وہاں یو ول بی تھنکنگ اباؤٹ دیٹ ویری ایشو، دیٹ از کفر. دیٹ از وما کان لمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى الله ورسوله امرا. اللہ کریم فرما. اور دیکھیے اللہ کریم نے ایک ہی کانٹیکس میں بات ذکر کی، جب اللہ فیصلہ کرے یا اللہ کا رسول کرے. یعنی اللہ کریم نے کوئی ڈفرنس نہیں بتائی، جب اللہ فیصلہ کرے یا اللہ کا رسول. تو اللہ کریم نے فرمایا کہ آپ کے منٹل اپروچ کا کوئی تصور ہی نہیں بنتا کہ آپ اپنی مائنڈ کو اپلائی کریں. نو، دیر از نو اینی روم فار یور mental approach or to apply your own mind. There is no any application of any other mind. جب اللہ کا حکم موجود ہے یا رسول پاک کا حکم موجود ہے، قرآن موجود ہے یا سنت موجود ہے، قرآن موجود ہے یا سنت. تو ابن خلدون فرماتے ہیں کہ شورا یہ صرف وہاں ہوا کرتا ہے جہاں پہ قرآن و سنت میں کوئی چیز کلیئر موجود نہ ہو. ایک یا خلفائے راشدین کے زمانے میں صحابہ کے اجماع سے کوئی ایشو ڈیسائیڈڈ نہ ہو چکا ہو، کیونکہ صحابہ جب اپنے دور میں اجماعی فیصلے سے، اجماع مینز جو کہ بعض صحابہ ابو بکر کے ساتھ بیٹھتے، عمر کے ساتھ بیٹھتے، عثمان کے ساتھ بیٹھتے یا علی کے ساتھ بیٹھتے، وہ کبار صحابہ، میجر صحابہ، جب انہوں نے یونانیمسلی یا بیسڈ اپان میجارٹی، ان کی میجارٹی نے کسی ایشو کو ایک انداز سے حل کر دیا. So that is as certain as mentioned there in Holy Quran or Sunnah. صحیح ہے. تو آپ یہ اپنا مسئلہ لکھیں کہ صحابہ کے اجماع کی مخالفت کرنا بھی کفر ہے. سنت تو بہت اہم چیز ہے. صحابہ کے اجماع آ گئی تو اس کی مخالفت کرنا ایمان نہیں رہتا. اور کیوں؟ سورہ نساء لا خیر فی کثیر من نجواہم الا من امر بصدقۃ او معروف او اصلاح بین الناس. نجوا کا معنی ہے میٹنگ کرنا. نجوا کا معنی ہے میٹنگ کرنا، اجلاس. لا خیر فی کثیر من نجواہم. اب اللہ کریم فرماتے ہیں کہ میٹنگیں آپ کیوں کرتے ہیں؟ And the issue is clear that in Holy Quran or in Sunnah of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam are being decided by Sahaba. There is no any need to convene a meeting. بس میں ہے لا خیر فی کثیر من نجواہم. لوگوں کے دیر سارے اجلاسوں میں کوئی خیر نہیں ہوتا. اللہ کریم فرماتے ہیں یہ بہت سارے اجلاس مجھے پسند نہیں. اجلاس میں کہا انجام کیا ہوتا ہے؟ جھگڑا. لا خیر فی کثیر یعنی جتنے اجلاس کم ہوں گے جھگڑے کم ہوں گے، جتنے اجلاس زیادہ ہوں گے. لا خیر فی کثیر من نجواہم. کوئی خیر نہیں لوگوں کے ڈھیر سارے اجلاسوں میں الا من. ہاں اجلاس اور میٹنگ یا مل جل کر بیٹھنا اس لیے ہو امر بصدقۃ کہ لوگوں کو حکم دیا جائے کہ چیریٹی کے لیے کچھ کام کریں. چیریٹی
او معروف یا نیکی کی طرف لوگوں کو بلائیں کہ آج کوئی عالم آ رہا ہے اس کی تقریر ہوگی، او اصلاح بین الناس یا اجلاس اس لیے بلایا گیا ہے کہ دو گروپوں یا دو آدمیوں کے درمیان کوئی جھگڑا ہے ان کو ریکنسائل کرنا ہے۔ اللہ کریم نے فرمایا بس اگر میٹنگ ہے آپ نے کرنی یہی تین چیزیں ہونی چاہیے، صحیح، یا دین کی بات ہو معروف صدقہ، یا چیریٹی کی بات ہو کہ اللہ کے مخلوق کو اس کا کوئی فائدہ پہنچے، اب اصلاح بین الناس یا دو انسانوں کے درمیان یا دو گروپوں کے درمیان مصالحت کا مسئلہ۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ اللہ کریم فرماتے ہیں اس کے علاوہ جو بھی میٹنگیں ہوں گی اس میں شیطان گھسا آئے گا۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، اور دیکھیے مجھے دیکھیے میرے طرف دیکھیے، اللہ کریم نے تین میٹنگوں کا استثناء کر دیا، ایک جس میں چیریٹی کی بات ہو، دوسرا جس میں معروف کی بات ہو دین کی، اور تیسرا اصلاح کی بات ہو۔ لیکن اللہ کریم نے فرمایا کہ کبھی ان تین چیزوں میں بھی اللہ کی مرضی مد نظر نہیں ہوتی ہے، صحیح، انٹینشن وہ بونافائڈ نہیں ہوتا، وہ میلافائڈ ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ کریم نے پیچھے کنڈیشن لگا دی کہ یہ تین بھی اگر آپ نے کرنے، انٹینشن مسٹ بی اونلی فار اللہ سبحانہ و تعالی، صحیح، تو اس کو بھی کنڈیشنل بنا دیا، اس کو بھی کنڈیشنل بنا دیا۔ تو مقصد یہ کہ ان تین اجلاسوں کے علاوہ باقی اجلاس وہ دنیاوی اعتبار کے لیے آپ سے ٹربل پیدا کریں گے، اور یہ تین اجلاس اگر اس میں اللہ والا انٹینشن نہ ہو تو اخروی اعتبار سے آپ کے لیے بہت بڑا ٹربل ہے۔ اگر آدمی چیریٹی کے لیے گیدرنگ کرے اور پیسے جو جمع ہو جائے وہ ادھر ادھر خود برد کرے، آخرت تباہ ہو گیا، صحیح۔ اگر آدمی نے دین کے نام پر میٹنگ بلائی اور مقصد اس کا کچھ اور تھا، مقصد اس کا لیکن کور دے دیا دین کا کہ بھائی دین کی بات ہوگی، تو اللہ کریم نے فرمایا آخرت تباہ ہو گئی۔ اگر آدمی ریکنسائل کروانا چاہتا دو شخصوں کے درمیان، دو انسانوں کے درمیان، لیکن مقصد اصلاح فارسے کا فلہ نہیں تھا، اس کے گیمز کچھ اور تھے، تو اللہ کریم نے فرمایا آخرت تباہ کر رہے ہیں اپنا۔ بات میں آ رہے ہیں، تو اس لیے پیچھے کنڈیشن لگا دی۔ آپ نے بس یہ نکتے سمجھنے ہیں کہ یہ اللہ نے پیچھے یہ بات کیوں کہی۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، اور جو کرے گا ان تین کاموں کو اللہ کی رضامندی کے لیے، فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا، ہم دیں گے اسے بہت بڑا ریوارڈ دے دیں گے۔ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ، اور جو آدمی بھی مخالفت کرے گا پیغمبر کا، مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ، اس کے بعد جب اس کے لیے گائیڈنس واضح ہو چکی ہے کہ دین از نتھنگ بٹ ٹو فالو محمد۔ دین نام کس چیز کا ہے؟ من بعد ما تبین له الهدى، دین از نتھنگ بٹ اونلی ٹو فالو محمد، دیٹ از دین۔ تو اللہ کریم نے فرمایا کہ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ، اور وہ جو مخالفت کرے گا رسول پاک کا، من بعد ما تبین له الهدى، اس کے بعد کہ اس پہ بات واضح ہو چکی ہے کہ دین از نتھنگ بٹ اونلی ٹو فالو دی فوٹ اسٹیپس آف محمد صلی اللہ۔ صحابہ دنیا میں سب سے بہتر لوگ کیوں تھے؟ اس لیے کہ حضور کے قدم پہ قدم رکھ رہے تھے، حضور کے قدم پہ قدم رکھ رہے تھے۔ عمر اتنے بڑے آدمی کیوں تھے؟ حضور کے قدم پہ قدم رکھ رہے تھے۔ ابو بکر اتنے بڑے آدمی کیوں تھے؟ حضور کے قدم پہ قدم۔ عبداللہ ابن مسعود نے تبھی کہہ دیا کہ کانوا ابر الناس قلوبا واعمقهم علوما، دین کو سمجھنے کے اعتبار سے صحابہ سے زیادہ بڑھ کر علماء پیدا نہیں ہو سکتے، وہ دین کی روح کو سمجھ رہے تھے۔ کیا کر رہے تھے؟ دین کی روح۔ حالانکہ کسی صحابی کی لکھی ہوئی کتاب آپ کو نہیں ملے گی کہ گویا یہ میں اس نے ایک کتاب لکھی تھی اور 20 والیوم پر مشتمل ہے، 20 والیوم تو چھوڑے ایک پیپر بھی نہیں لکھا کسی صحابی نے، لیکن ابن مسعود فرماتے ہیں وہ دنیا کے علماء میں سب سے بڑھ کر عالم تھے، کیونکہ وہ دین کی روح کو سمجھ رہے تھے۔ آج کی دنیا میں جو آدمی زیادہ کتابیں لکھے صحیح اور لکھتا رہے، پتہ نہیں جو کچھ بھی لکھتا رہے، اور رات جو نام لیے بغیر رات جو ایک دوست کا ذکر کر رہی ہے وہ اونٹ پٹانگ لکھ لیتا ہے، چاپ دیتا ہے، صحیح کہتے ہیں اس کی ایک نئی کتاب نکل آئی، تو ہم کہتے ہیں نئی کتاب نکل آئی تو نئی مصیبت نکل آئی ہوگی، صحیح۔ اب اگر میڈیکل پہ کتاب، میڈیکل چھوڑ دیں، یہ جو وامق اور ذیشان کا ہے پروجیکٹ، یہ اسپیس والا ہوٹل، اگر اسپیس ہوٹل پہ میں لکھنا شروع کر دوں تو ان کے پروجیکٹ کا بیڑا غرق کر دوں گا، کیونکہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ کیا چیز ہے، صحیح۔ تو ہر ایک آدمی کی اپنی فیلڈ ہوتی ہے، لیکن آج لوگوں کو بس یہ شوق ہے کہ بس کتاب لکھیں، صحیح۔ اور پھر دیکھیے، مجھے دیکھیے، میں نے ایک کلو نکالی، ایک آدمی ہوگا انجینئر لیکن کتاب انجینئرنگ میں نہیں لکھتا، کتاب دین میں لکھتا ہے، صحیح۔ ایک آدمی ہے ڈاکٹر لیکن وہ میڈیسن میں کتاب نہیں لکھتا، کتاب لکھتا ہے دین میں، اس لیے کہ وہاں پکڑ والے موجود ہوتے ہیں،
وہاں پکڑ والے موجود ہوتے ہیں، میڈیکل والے اس کو کورٹ میں لے جائیں گے، یہ کیا بکواس لکھی ہے آپ نے، انجینئرنگ والے اسے کورٹ میں لے جائیں گے۔ تو اس نے کہا کہ یہ آسان کام جس کا کوئی پوچھنے والا نہیں، اس میں کتاب لکھتے رہے۔ یہ میں نے کلو نکالی کہ بھائی یہ کیوں لوگوں کو ایسا ہو رہا ہے، کیونکہ یہاں کوئی پوچھنے والا نہیں، آپ کل کتاب لکھیں بس، لیکن کوئی آپ سے کوئی نہیں پوچھتا یہ آپ نے کیا بکواس لکھی ہے۔ صحیح، تو سارے لوگ وہ دین پہ کتاب لکھتے ہیں۔ صحیح، انجینئر بھی دین میں کتاب لکھتا ہے اور ڈاکٹر بھی دین پہ کتاب لکھتا ہے اور سائنسدان بھی، اس لیے کہ سائنسدان اگر وہ سائنس میں کتاب لکھیں ہاں تو لاٹ آف سائنسدان آر دیئر، they will criticize him what you have written here۔ صحیح ہوا تو اس کے جان کے لالے پڑ جائیں گے، یہاں لالے نہیں پڑتے۔ تو اس نے کہا کہ اچھی بات یہ کتاب نکلے، 10 کتابیں اس نے لکھی ہیں فلاں، بھائی اس کی اپنی فیلڈ کیا ہے، ڈاکٹر بائی پروفیشن، تو ڈاکٹری میں کیوں نہیں لکھتے کتاب؟ ابھی آپ کو بات ذہن میں آ گئی، یا ابھی آپ کو یہ بات آپ کو کوئی نہیں بتائے گا کہیں کہ بھائی یہ لوگ اس فیلڈ میں کیوں لکھتے ہیں اور اپنے فیلڈ میں نہیں لکھتے ہیں، حالانکہ اس کی اسپیشلٹی کا اپنا فیلڈ ہے تو اس میں لکھے کتاب۔ وہ اس لیے نہیں لکھتے کہ لاٹ آف سائنسدان آر دیئر، لاٹ آف ڈاکٹرز آر دیئر، دے ول کرٹیسائز ہم۔ بات میں آ رہی ہے؟ جاوید صاحب ٹھیک ہے؟ اب جاوید صاحب نے آج جو کرکٹ والی سویٹر پہنی ہوئی ہے، صحیح ہے، تو اگر یہ کرکٹ پر کتاب لکھیں تو یہ بنیان پہننے سے تو یہ کرکٹ نہیں بن سکتا لیکن لوگ تو یقین کریں گے کہ یہ کپتان رہ چکا ہے، صحیح ہے، ورلڈ چیمپئن، نام نہیں ہے نہیں، ویسے نام چھپایا انہوں نے۔ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ، وہ جو آدمی مخالفت کرے گا رسول پاک کا، من بعد ما تبین له الهدىٰ، اس کے بعد جب اس کے لیے ہدایت واضح ہو چکی ہے۔ اب دیکھیے، مجھے کوئی آدمی جو مسلمان ہونے کا دعوے دار ہو وہ بظاہر کبھی یہ نہیں کہے گا کہ میں رسول پاک کی بات کو نہیں مان رہا۔ یہ جرت بہت کم لوگ کرتے ہیں، وہ تو کافر بن جاتے ہیں، بظاہر اپنا کفر کا اظہار کرتے ہیں، نہیں، وہ اپنے پہ کفر کا لیبل بھی نہیں لگوانا چاہتے اور اپنے لیے آسانی کا راستہ بھی ڈھونڈتے ہیں۔ تو ہمارے ہاں ایک ضرب المثل ہے چون ستوان اونش پیلی ردواڑا میں کی ستو، آپ جانتے ہیں؟ آپ کے یہاں ستو ہوتا ہے؟ ستو وہ جو بیرلے سے بنائے جاتے ہیں، جو سے بنائے جاتے ہیں، وہ خشک ہوتے ہیں بالکل۔ اگر آپ نے اس کو پانکنا ہے اس طرح، تو اگر آپ پانکے اس طرح منہ بند کیے ہوئے آپ نے کھانا ہوگا، اگر آپ نے منہ کھولا تو وہ سارے باہر آ جاتے ہیں، صحیح۔ اور اگر آدمی ستو پانکے اور پھر سیٹیاں بجانا شروع کر دیں تو ہمارے ضرب المثل ہے کہ ستو اور سیٹیاں بجانا دونوں ایک ساتھ نہیں ہو سکتے۔ ہاں، بات ذہن میں آ گئی؟ بات ذہن میں آ گئی؟ تو رسول پاک کی سنت کی مخالفت اور ایمان، یہ دونوں ایک ساتھ نہیں جمع ہو سکتے۔ آپ سنت کو مانیں گے نہیں اور مومن رہیں گے، نو، ناٹ ایٹ آل، ناٹ ایٹ آل، دیر از نو اینی سچ کانسیپٹ ان اسلام، ان دی ہولی قرآن دیر از نو اینی سچ کانسیپٹ۔ لیکن بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کیونکہ یہ مشکلات قرآن سے بہت کم پیدا ہوتے ہیں۔ کس چیز سے پیدا ہوتے ہیں زندگی کی مشکلات؟ سنت سے، کہ یہ سنت کے خلاف ہے، یہ نہیں کرنا، یہ رسول کے معمول کے خلاف ہے، یہ نہیں کرنا۔ تو لوگوں نے آسان راستہ ڈھونڈا ہے کہ اس طرح سے یہ کیوں نہیں کہ بھائی سنت کو مانتے ہی نہیں۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ لا یلفین احدکم شبعان متکئا علی اریکتہ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے الفاظ پڑے عجیب ہیں کہ لا الفین احدکم شبعان متکئا علی اریکتہ، یہ نہیں چاہتا کہ آپ لوگوں کے درمیان ایسے لوگ پیدا ہوں جن کے پیٹ بھرے ہوئے ہیں، یعنی پرتعیش زندگی گزار رہے ہوں، شبعان علی اریکتہ، اور وہ اس طرح ایک باری برکم حیوان کی طرح کشن پر بیٹھا ہوا ہو، صحیح، اور آپ اسے مجھے میرے دین کی بات کریں، یقول لا نجد ذلک فی کتاب اللہ، اور وہ آپ سے کہے گا یہ تو قرآن کے اندر نہیں ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وانما اوتیت القرآن ومثلہ معہ، یاد رکھو مجھے قرآن بھی دے دی گئی اور قرآن کے مثل دوسری چیز بھی دے دی گئی جس کا نام میری سنت ہے۔ اور حضور نے فرمایا وانما حرم رسول اللہ کما حرمہ اللہ، جس چیز کو پیغمبر نے حرام قرار دیا وہ اتنا ہی حرام ہے جس طرح اللہ نے کسی چیز کو حرام کر دیا۔ تو اللہ کے حرام کو حرام نہ ماننے والا وہ مسلمان ہے کافر، تو نبی کے حرام کو حرام نہ ماننے والا ان دی سیم وے ہی از کافر۔ تو یہاں اللہ کریم نے فرمایا کہ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور وہ فالو کرے صحابہ کے راستے کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ، کیونکہ جب قرآن نازل ہو رہا تھا تو صحابہ کے علاوہ دنیا میں کسی دوسرے مومن کا تصور، جتنے سارے مومن تھے وہ کہاں جمع تھے؟ رسول پاک کے آگے جمع تھے، صحابہ ہی تھے،
تو اس لیے مفسرین نے اس المومنین کا ترجمہ کیا ہے وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الصَّحَابَہ، یہ نبی کی مخالفت ہے کہ صحابہ کے راستے کو آدمی چھوڑ دے۔ تو اللہ کریم نے فرمایا نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى، اس نے خواہشات کا جو راستہ اپنے لیے ڈھونڈ نکالا ہے میں بھی اسے خواہشات کے حوالے کر دیتا ہوں، اور جسے میں خواہشات کے حوالے کر دیتا ہوں تو پیچھے اللہ نے فیصلہ بتا دیا وَنُصْلِهِ جہنم، ٹھکانہ اس کا کیا ہوگا؟ جہنم، وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ تبھی بات ہم یہ کر رہے تھے کہ ایک حاکم ہوگا اللہ تعالی، خلیفہ وہ اس کے بہاف پہ یا شورا وہ اسی کے بہاف پہ فیصلے کرتی رہتی ہے، اسی کے بہاف پہ فیصلے کرتی رہتی ہے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ جب اس کو یمن کا گورنر بنا دیا گیا، حضور علیہ السلام اسے یمن بھجوا رہے تھے تو اسے کہہ دیا کہ بما تقضی یا معاذ، معاذ آپ کے پاس فیصلے آئیں گے، ایشوز آئیں گے، کیسے فیصلہ کرو گے؟ حضرت معاذ نے کہا بکتاب اللہ، اللہ کی کتاب سے۔ قال فإن لم تجد، حضور نے فرمایا اگر کتاب میں نہ ملے آپ، قال فبسنت رسول، اس نے فرمایا پھر نبی کی سنت پر فیصلہ کروں گا۔ قال فإن لم تجد، اگر ایشو ایسا ہے کہ نبی کی سنت میں بھی نہ ملے تو حضرت معاذ نے کہا فإذن اجتہد برأیی وفق کتاب اللہ و سنت رسول، فرمایا کہ کتاب و سنت کی لائٹ لیتے ہوئے ٹارچ پھر بھی آپ کے پاس کون سی ہوگی؟ کتاب و سنت والی، کہ کتاب و سنت کی ٹارچ اٹھاتے ہوئے اس تاریکی میں اپنے مائنڈ کو اپلائی کروں گا کہ اس لائٹ سے مجھے کون سا راستہ ملتا ہے۔ تو حضور پاک کے فوراً ہاتھ اٹھا دیے، الحمدللہ الذی وفق رسول رسولہ لما یحب ویرضى، خداوند آپ کے لیے تعریفیں ہیں کہ آپ نے میرے قاصد کو یہ توفیق دے دی کہ اسے صحیح راستہ دکھا دیا۔ بات میں آ رہی صاحب، انڈیویجول ہو یا شورا ہو فرق ہی نہیں پڑتا، دے مسٹ فالو ہولی قرآن سننا and unanimous decision of Sahaba or majority decision of Sahaba Ridwanullah alayhim ajma'in, and later on what they will follow. We are not talking about the members, those who are sitting there in National Assembly of Pakistan who knows nothing even about their own wuzu and salat. اس کو شورا نہیں کہتے، they are not shura. Shura must be consist of ulama, as we will talk later on. کہ بھائی دینی ایشو ہو تو دینی ایشو کو وڈیروں کا کیا پتا ہے کہ ہے صحیح؟ بڑیروں کو وضو کرنے کا صحیح طریقہ آتا ہے؟ انہیں پتہ نہیں لگتا کہ وضو کیا چیز ہوتی ہے، ان کو نماز پڑھنا آتا ہے؟ ہمارے خوانین کو تو نہیں آتا، ورنہ لالا سے پوچھ لیں آتا ہے ان کو؟ نہیں آتا۔ ہاں جنازہ نہیں آتا، میں نے تو آپ کو بتا دیا تھا، ہمارے سرد کے گورنر تھے، اس نے کہا میں نے جنازہ ابھی سیکھ لیا ہے۔ میں نے کہا آپ جب گورنر تھے خدا کے بندے تو آپ جنازے پڑھتے رہے، اخبارات میں آتا رہا کہ گورنر صاحب درمیان میں نظر آ رہے ہیں۔ اس نے کہا میں ساروں میں اللہ مسلح پڑھتا رہا۔ میں نے کہا تو آپ نے کیوں نہیں سیکھا؟ اس نے کہا اس لیے نہیں سیکھا کہ میرے والد ہی واز EAC، ہی واز مجسٹریٹ، وہ سول سروس میں تھے، مجسٹریٹ تھے انگریزوں کے زمانے میں۔ اس نے مجھے برنہال میں بٹھایا، برنہال سے اٹھا کے پھر ایچیسن کالج بھجوا دیا، ایچیسن سے اٹھا کے انگریز کے فوج میں بھجوا دیا، لیفٹیننٹ بھرتی ہو گیا۔ انگریز نے میری تربیت کی، انہوں نے مجھے جنازے سکھانے تھے، بس میں گیا۔ لیکن آدمی تھا وہ بڑا کلیئر، اس نے اپنے پر کوئی چادر مادر نہیں اٹھائی، اس نے کہا بس دیٹس رائٹ۔ اب خلافت کا حکم شرعی کیا، یہ ایک دوسرا چیپٹر ہے کہ خلافت کا شرعی حکم، جس طرح ہم کہتے ہیں کہ بھائی اس چیز کی حکم شرعی کیا ہے، ہم کہتے ہیں یہ فرض ہے، یہ واجب ہے، یہ سنت ہے، یہ مباح ہے، یہ مستحب ہے، یہ جائز ہے، یہ حرام ہے، یہ مکروہ ہے، اسے کہتے ہیں حکم شرعی۔ کسی چیز کا فرض ہونا، واجب ہونا، سنت ہونا، اسے کیا کہتے ہیں؟ چیز کی شرعی پوزیشن کیا ہے، جس چیز کی شرعی پوزیشن کیا ہے، تو خلافت کی شرعی پوزیشن کیا ہے؟ سو دیٹ از اوبلیگیٹری اینڈ مینڈیٹری۔ یہ لکھیں کہ یہ امت ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، تاکہ اللہ تعالی حکم دیتا ہے آپ لوگوں کو ان تؤدوا الامانات الی اہلہا۔ امانات کا معنی ہے ڈیو رائٹس، امانات کا معنی ہے ڈیو رائٹس۔ تاکہ اللہ تعالی یامرکم حکم دیتا ہے آپ لوگوں کو ان تؤدوا الامانات، کہ آپ واپس کر دیں، ادا کر دیں لوگوں کے ڈیو رائٹس الی اہلہا، اس کے مستحقین کو، جس کا جو بھی رائٹ ہو وہ اس کو دیا جائے۔ اور وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ، اور جب بھی آپ فیصلہ کرنا چاہیں انسانوں کے درمیان۔ اب یہ جملہ اللہ نے بڑا عجیب کہا، یہ نہیں فرمایا کہ وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ، اگر مسلمانوں کے درمیان فیصلہ ہو تو وہ عدل کی بنیاد پر۔ اللہ کریم نے فرمایا نہیں، انسانوں کے درمیان فیصلہ ہو تو ڈزنٹ میٹر
the insan concerned, he is Muslim or non-Muslim. You must be committed to justice. You must be committed to justice, to administer justice. If you will not do that, why? Because the person concerned is non-Muslim. Allah subhanahu wa ta'ala says, you would be given the same punishment as I will give you in case of a Muslim. بات ذہن میں آ رہی؟ جسے کہتے ہیں اسلام کا نظام عادل. وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ، اب اگر آدمی کو، مسلمان کو قرآن و سنت کی سمجھ آ جائے، مغرب کا پروپیگنڈا آٹومیٹکلی ختم ہو جائے گا. کیونکہ پھر آپ اس پوزیشن میں ہوں گے کہ بھائی اب کیا لوگ بکواس کر رہے ہیں. کیوں فاروق صاحب؟ لیکن ہمیں کچھ پتہ نہیں ہوتا تو ہم بھی پھر وہی بات شروع کرتے ہیں. ٹھیک تو کہتے ہیں بھائی، آپ ٹھیک کہتے ہیں، بکواس کرتے ہیں. کیا ٹھیک کہتے ہیں؟ آپ کو شرم نہیں آتی کہ اللہ کے دین کے خلاف کوئی آدمی پروپیگنڈا کرے اور آپ بھی بتا ہاں ٹھیک تو کہتے ہیں. کیا ٹھیک کہتے ہیں؟ سوری صاحب، لیکن وجہ کیا ہے؟ ہماری اپروچ نہیں ہوتی. نہیں. وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ، اور جب آپ لوگ فیصلہ کریں بین الناس، انسانوں کے درمیان، ان تحکموا بالعدل، تو فیصلہ کرو گے عدل کے اصولوں کو مد نظر رکھتے ہوئے. ان اللہ نعم ما یعظکم بہ، تحقیق اللہ تعالیٰ بہتر بات کی نصیحت کرتا ہے آپ کو. ان اللہ کان سمیعا بصیرا. اب اللہ کریم نے فرمایا ڈیو رائٹ نہیں دو گے مستحق کو، یا جسٹس ایڈمنسٹر نہیں کرو گے تو میں آپ کی بات کو بھی سنتا اور مومنٹس کو بھی دیکھتا ہوں. یہ اللہ نے پیچھے جو جملہ کہہ دیا کہ میں آپ کے الفاظ کو بھی سنتا ہوں اور آپ کے مومنٹس اور حرکات کو بھی دیکھتا رہتا ہوں کہ وائی یو آر ناٹ ڈوئنگ سو، آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں. کبھی کبھار آدمی کوئی لوپ ہول کی تلاش میں رہتا ہے نا، کہ یہ جو آدمی کا استحقاق کہ میرے پاس کوئی زیادہ حصہ میرے ہاں رہ جائے کم سے کم. اللہ کریم فرماتے ہیں میں لفظ کو بھی جانتا ہوں، آپ کے حرکات کو بھی جانتا ہوں، میں سب کچھ چیک اینڈ بیلنس رکھتا ہوں. بازے میں آگئی یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، اطیعوا اللہ، مانو اللہ تعالیٰ کو، واطیعوا الرسول، اور مانو رسول اللہ کو. اب the same word which is used for Allah, that is used for Rasulullah, and that is اطیعوا. کیا اطیعوا؟ ایسا نہیں کہ اللہ کریم نے اطیعوا اللہ والرسول، اللہ کو مانو، ہاں رسول کو بھی فالو کرو. نہیں، اللہ کریم نے ایسے دو برانچز بنا دیے کہ اطیعوا اللہ، اللہ کو مانو، واطیعوا الرسول، اور رسول پاک کو مانو. These are the two original sources of Islamic law. These are the two original sources of Islamic law. These are the two original fountains of Islamic law. صحیح بات سمجھ میں آ گئی؟ واطیعوا اللہ، اور مانو اللہ تعالیٰ کو، والرسول، اور مانو رسول کو. اب دیکھیے پیچھے ایک تیسرے گروپ کا اللہ ذکر کرتا ہے، لیکن وہ لفظ اطیعوا نہیں کہتا. فرمایا مانو اللہ تعالیٰ کو اور مانو رسول اللہ کو. فار ایگزامپل رسول اللہ کہہ دیتا ہے یہ کام کرو، اور آپ کے ذہن میں کسی آیت کا مفہوم ہے، اور آیت اللہ کی کتاب کی ہے، آیت اللہ. You have no any right to tell Rasulullah sallallahu alaihi wasallam the Holy Quran says so and you are ordering me to do so. No, you must follow the order of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. He knows much more than you regarding the Holy Quran. تبھی اللہ کریم نے اطیعوا کا لفظ دوسرے بار کہہ دیا کہ آپ نے اپنی مائنڈ کو نہیں اپلائی کرنا کہ آپ رسول سے بھی یہ کہہ رہے ہیں ہاں میں نے تو قرآن میں ایسا پڑھا ہے. وہی پشتوں کا ضرب المثل چخری تو گورا اب سارا شپے تو گورا، گدی کو دیکھو اور سارا میں رات گزارنے کو دیکھا. آپ اپنے منہ کو نہیں دیکھتے، رسول اللہ نے حکم دے دیا، آپ اسے سمجھاتے ہیں قرآن میں یہ بات. بس ذہن میں آ گئی. تو اس لیے اللہ کریم نے فرمایا کہ اللہ کو فالو کرو، واطیعوا الرسول، اور رسول کو فالو کرو. اپیرنٹلی obviously حضور کا کوئی فرمان قرآن کے مخالف، یو آر باؤنڈ ٹو فالو دیٹ. بات ذہن میں آ گئی. اس لیے کہ وہ آپ سے زیادہ قرآن کو سمجھتا ہے، اس لیے کہ وہ آپ سے زیادہ قرآن کو سمجھتا ہے. He is the first one who knows Holy Quran. And he is the first one who taught you the Holy Quran. Who are you to talk in this regard to Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? بات ذہن میں آ گئی. اسی لیے تو صحابہ نے کبھی نہیں پوچھا، صحابہ نے کبھی نہیں پوچھا. حضور نے فوراً یعنی ایک عمل سابقہ عمل کے خلاف شروع کر دیا، صحابہ کرام نے فوراً ان کو فالو کرنا شروع کر دیا. اور اس کی بہترین مثال ہے تحویل قبلہ. بہترین مثال ہے تحویل قبلہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے آپ کو وہاں لیکچر دے دیا تحویل قبلہ پر. یہ نوید بھی تھے اور جاوید صاحب بھی تھے، تو وہاں میں نے تحویل قبلہ پہ ان کو مسجد قبلتین میں لیکچر دے دیا کہ دیٹس the place where رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم was invited by one Ansari.
And Rasulullah came here along with 10 Sahaba رضوانullah علیہم اجمعین. ان کے مہمان تھے اور زور کی نماز پڑھ رہے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المقدس کی جانب منہ کر کے نماز پڑھنی شروع. That was law, that was rule, that was شریعہ. اور جب دوسری رکعت میں قاعدہ کر کے اٹھنے لگے تو جبریل امین آ گئے اور ان دا مین ٹائم نماز کے دوران کے لیے فولو وجہ کا شطر المسجد الحرام, فیس کعبہ, فیس مکہ, لیو یروشلم. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ٹھن لے لیا. 10 کے 10 صحابہ ایک دموں میں انہوں نے بھی فوراً ٹرن لے لیا. ہم ہوتے تو کہہ دیتے کیا ہو گیا ہے, پتہ نہیں امام صاحب کنفیوز ہو گیا. صحیح امام صاحب. تبھی تو علماء فرماتے ہیں اگر امام کو آپ نے فتح دے دیا, یعنی فار ایگزامپل وہ دوسری رکعت میں چلا گیا, کہاں چلا گیا, کھڑا ہو گیا, آپ نے التحیات کہہ دیا, آواز دے رہی التحیات, لیکن امام نہیں آیا واپس, آپ کی آواز نہ سن سکا یا جو کچھ بھی تھا, صحیح ہے, تو یو کین ناٹ سٹ دیئر, یو مسٹ فالو دا امام. لیٹر آن ہی ول ڈو بٹ ہی ول ڈو. اسے طریقہ آتا ہے کہ میں نے اس نماز کے ساتھ پھر بعد میں کیا کچھ کرنا ہے. اس کو بینڈیج لگانے آتے ہیں, صحیح ہے, وہ جو پریئر رکھ پہ کھڑا ہوتا ہے اس کو بینڈیج لگانے آتے ہیں. اس لیے ایسا ڈاکٹر یہاں کھڑا ہونا چاہیے جس کو بینڈیج لگانا آتا ہے, ادروائز آپ کی نماز سیپٹک ہو جائے گی. صحیح کہ جو اون پیدا ہو گیا ہے, جو زخم پیدا ہو گیا ہے, سمجھ کو کھڑا کرو گے اسے پتہ نہیں لگتا کہ کس طرح بینڈیج لگتا ہے. یہ سیدھا ساوا جو ہوتا ہے یا اس قسم کے حرکات ہوتے ہیں اسے کہتے ہیں جبیرہ. کیا کہتے ہیں, جبیرہ. اور جبیرہ عربی میں کس کو کہتے ہیں, بینڈیج کو. زخم پہ پٹی لگانا, زخم پہ پٹی لگانا ہے, اور زخم پہ پٹی لگانا اسکن اسپیشلسٹ آدمی لگا لیتا ہے. چھوٹا موٹا زخم ہوتا ہے تو وہ تو آدمی وہ کیا وہ $1 کا وہ جو پیک لے آتا ہے, کیا کہتے ہیں اسے, ہاں بینڈیج, تو وہ لگا رہتے ہیں. لیکن زخم زیادہ ہو تو اس کے لیے کائزر جانا پڑتا ہے, ایکس رے نکالنے پڑتے ہیں اور پھر اس کے بعد بینڈیج لگانا پڑتا ہے. بات میں آگے تو اب دیکھیے, یا ایھا الذین آمنوا, او ایمان والو, اطیعوا اللہ, فالو کرو اللہ کو, واطیعوا الرسول, اور فالو کرو رسول اللہ کو, اور وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ. اب ایسا یہی نہیں کہا وَأَطِیعُوا أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ کہ حکمرانوں کو بھی فالو کرو, چاہے وہ ادھر جاتے ہیں یا ادھر جاتے ہیں یا جہاں بھی جاتے ہیں. نہیں, حضور علیہ السلام نے فرمایا لا طاعۃ للمخلوق فی معصیۃ الخالق. جہاں پہ اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہو, رسول اللہ کی تو مخلوق کے فرمان ماننے کا وہاں کوئی تصور نہیں ہوتا. جہاں پہ اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہو تو مخلوق کی نافرمانی کا, اللہ کی نافرمانی تو مخلوق کی فرمان برداری کا وہاں کوئی تصور نہیں ہوتا. مے بی ایون یور اون پیرنٹس وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا. اللہ کریم فرماتے ہیں کہ اگر آپ کے والدین آپ کو بے دینی کی طرف لے جانا چاہتے ہیں نہ فالو کریں انہیں. ہاں البتہ وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا, دنیا معاملات ان کے ساتھ ٹھیک ٹھاک رکھیں, دنیا معاملات والدین کے ساتھ ٹھیک ٹھاک رکھیں, لیکن انہیں کہتے کہ سوری سر آئی کین ناٹ ڈو دیٹ وے, میں یہ نہیں کر سکتا. فَلَا تُطِعْهُمْ, اور فرمایا وَاتَّبِعْ سبیل من اناب الیہ. دین کے حوالے سے اپنے پیرنٹس کو فالو نہیں کرنا, دین کے حوالے سے اپنے پیرنٹس کو فالو نہیں کرنا, آپ نے قرآن سنت کو فالو کرنا ہے. آپ نے, اور قرآن کریم نے وہاں سنت بھی نہیں کہا واتبع سبیل من اناب الیہ, آپ اس کو فالو کریں جو میرے دین کو فالو کر رہا ہے. means you must go to a scholar of Quran and Sunnah کہ what should I do regarding this and this issue. اللہ کریم نے فرمایا وہاں اپنے والدین کو فالو نہیں کرنا, وہاں اپنے عالم سے پوچھنا ہے, مفتی صاحب سے پوچھنا ہے میں نے کون سا راستہ لینا ہے. واتبع سبیل من اناب الیہ, ان لوگوں کا راستہ دے جو اللہ کی طرف جا رہے ہیں. اور پھر اللہ کریم نے فرمایا کہ ثم الی مرجعکم, اگر آپ نے ایسا نہیں کیا تو میرا پاس واپس لوٹ کے آنا ہے. فَأُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ, میں آپ کے سارے کیے درے کا آپ کو اطلاع دے دوں گا کہ دس یور کریڈٹ اینڈ دس یور ڈیبٹ. آپ کس کو, ہم تو یہاں سے صاحب کوئی اجنبی آدمی جس سے 2-4 سال کی یاری دوستی ہو گئی ہے اس کو ڈس اوبے نہیں کر سکتے, اس کے لیے سارے ناجائز کام کرتے ہیں, یہ نہیں کرتے. صرف صاحب یہاں جو لوگ مصیبتوں میں پنسے ہوئے ہیں یہ والدین کی وجہ سے, ہاں کہ یاری دوستی کی وجہ سے, یاری دوستی کی وجہ سے انہیں کے ساتھ کمپنی ہے, انہیں کے ساتھ کمپنی, سارے لوگ بگڑ گئے ہیں کمپنی کی وجہ سے. حضور علیہ السلام نے اس لیے فرمایا رجل علی دین خلیل, آدمی کا دین وہی ہو جاتا ہے لیٹر آن جو اس کے کمپنی کا ہوتا ہے.
جو اس کے کمپینینز کا ہوتا ہے، جو اس کے دوستوں کا، فَلْيَنْظُرْ أَحَدُكُمْ إِلَىٰ مَن يُخَالِطُ۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کسی سے دوستی اسٹیبلش کرنے سے پہلے اس کی دینی کیفیت دیکھیے کہ وہ اس کی دینی کیفیت اور دینی حالت کیا ہے۔ بے دین سے دوستی بناتے رہو گے تو نتیجہ کیا ہوگا؟ بس بیڑا غرق ہو جائے گا۔ اطیعوا اللہ، فالو کرو اللہ کو، واطیعوا الرسول، اور فالو کرو رسول پاک کو، وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اور اپنے حکمرانوں کو۔ تو ابھی اللہ کریم نے مستقل اطیعوا کا تیسرا لفظ یہاں نہیں کہا کہ وہ حکمران جو اطاعت اللہ اور اطاعت الرسول کر رہے ہیں تو ان کو فالو کرو، because they are bound to follow what Allah said and to follow what Rasulullah sallallahu alaihi wasallam said. They may not be Nawaz Sharif or Benazir or something like that. Understand? Because they are violating the rules given by Allah subhanahu wa ta'ala. You should not follow them. Why I should follow you? Why you people do not follow Allah subhanahu wa ta'ala? Why you people do not follow Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? بات سمجھ میں آ گئی؟ اللہ کریم نے فرمایا وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ۔ صحیح؟ اور پیچھے کیا کہا؟ نیچے دیکھیں فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، اگر آپ لوگوں کا، آپ کا اور حکمرانوں کا، آپ کا اور حکمرانوں کا، حکمران ایک بات کر رہا ہے، قوم دوسری بات کر رہی ہے۔ حکمران has taken plea that this what Allah meant and this what Rasulullah meant، اور قوم نے اپنی اپنی لی ہی کہ this what Allah and Rasulullah meant، کہ یہ اللہ اور تو اللہ کریم نے فرمایا کہ اگر ایسا جھگڑا پیدا ہو جائے تو اس کا حل یہ کہ فردوہ الی اللہ والرسول، اسے آپ اللہ کی کتاب اور رسول اللہ کے سنت کے پاس لے جائیں کہ یہاں پہ اللہ کا حکم اور رسول اللہ کی سنت کیا ہے۔ پھر بھی اللہ کریم نے تنہا اپنے آپ کو نہیں کہا، جہاں اللہ کریم تنہا اپنے آپ کو کہہ دے گا تنہا تو وہاں آدمی گمراہ ہو جائے گا، تو اس لیے فرمائے کہ فردوہ الی اللہ والی الرسول، اسے اللہ کے پاس لے جانا ہے اور رسول پاک کے پاس لے جانا ہے کہ اللہ نے کیا کہا اور رسول اللہ نے کیا کہا۔ تو پھر پک کر دیا اللہ کریم نے کہ اللہ کی کتاب اور رسول اللہ کی سنت آر دی ٹو بیسک اوریجنل سورسز آف اسلامک لا۔ صحیح؟ تو خلیفہ وہ حاکم نہیں ہوتا، حاکم ان اسلامک اسٹیٹ از اونلی اللہ سبحانہ و تعالی۔ اور اللہ کریم ہمارے علماء کے مرقدوں کو منور بناتا۔ ہمارے علماء جو اسمبلی میں بیٹھے تھے 1973 میں، بلکہ 1962 میں ایون in 1962 we had only 2 ulama in the assembly of General Ayub in the assembly of General Ayub Khan بیسک ڈیموکریسی کے حوالے سے جو پہنچ گئے تھے۔ مشرقی پاکستان سے مولانا محسن الدین صاحب اور مغربی پاکستان سے، اس وقت تو 2 پاکستان تھے، مغربی اور مشرقی، تو مشرقی پاکستان سے مولانا محسن الدین صاحب اور مغربی پاکستان سے حضرت مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ صحیح؟ تو ان 2 علماء نے وہ کام کر کے دکھایا کہ وہاں کانسیپٹ ڈال دیا آئین کے اندر، کانسیپٹ ڈال دیا جس کے اندر آئین کے اندر کہ all kinds of supremacy and sovereignty is for Allah subhanahu wa ta'ala۔ اور یہی ہے بنیاد، جب یہ بنیاد بن جائے تو پھر آدمی ادھر ادھر نہیں جا سکتا۔ بنیاد کو آپ تامے رکھیں کہ all kinds of supremacy and sovereignty go to Allah subhanahu۔ 1973 کے کانسٹیٹیوشن میں پھر زبردست سازشیں ہو گئی، کنسپیریسی ہو گئی کہ یہ چیز نہ آئے، لیکن علماء نے وہ کمال کر کے دکھایا۔ حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مولانا غلام غوث صاحب ہزاروی رحمۃ اللہ علیہ، اور میرے شیخ حضرت شیخ الحدیث مولانا عبدالحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ، یہ کابر وہاں بیٹھے تھے، ایسے لڑے کہ صرف اسی پر اکتفا نہیں کیا، ایک تو یہ آرٹیکل ڈال دیا کہ all kinds of supremacy and sovereignty go to Allah سبحانہ و تعالی، اور دوسری چیز آئین میں ڈال دی کہ اسلام will be government and state religion، اسلام will be state and government religion۔ یہ ایک دوسری بنیادی بات تھی جو ان علماء نے ڈال دیا۔ اور تیسری بات جنرل ضیاء الحق کے دور میں میرے دوسرے استاد مولانا سمیع الحق صاحب دامت برکاتہم نے اسی کی تگودو سے وہ آئین میں ڈال دیا گیا قرارداد مقاصد یا آبجیکٹو ریزولوشن which were written by حضرت شیخ الاسلام مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ۔ مولانا شبیر احمد عثمانی کا نام آپ نے سنا ہے؟ مولانا ظفر احمد عثمانی کا نام بھی آپ نے سنا ہے؟ یہ اردو کی تفسیر جو پڑھی ہے جس کی، تو مولانا شبیر احمد عثمانی، محمد علی جناح صاحب خود کہا کرتے تھے مولانا عثمانی، مولانا شبیر عثمانی اور مولانا ظفر عثمانی میرے ساتھ نہ ہوتے پاکستان کبھی نہ بنتا۔ صحیح؟ اور جب پاکستان بن گیا تو مشرقی پاکستان کا جھنڈا مولانا ظفر احمد عثمانی سے لہرایا گیا اور مغربی پاکستان کا مولانا شبیر احمد عثمانی سے۔
رحمہم اللہ. مولانا شبیر احمد عثمانی نے آبجیکٹو ریزولوشن لکھ لیا اور اسے آئین کا حصہ بنانا چاہا, بٹ ایٹ دیٹ ٹائم ہی واز ناٹ سکسیڈڈ. صحیح. لیٹر 73 کے آئین میں آبجیکٹو ریزولوشن کو پریفیس میں شامل کیا گیا. کس چیز میں؟ پریفیس میں. جو پریلیمنری حصہ جو ہوتا ہے آئین کا, وہ ایکچولی آئین کا حصہ نہیں ہوتا, وہ ویسے تمہیدی کلمات ہوتی ہیں. کیا ہوتے ہیں؟ تمہیدی کلمات. تو اسی کا لیکن جو الگ صاحب کے دور میں میرے استاد مولانا سمیع الحق صاحب نے پھر زبردست جدوجہد چلائی اور آبجیکٹو ریزولوشن ناؤ دیٹ از پارٹ آف کانسٹیٹیوشن آف پاکستان. صحیح ہے. تو ایک بنیاد ہے وہاں پہ موجود, ایک بنیاد ہے وہاں پہ موجود ہے. تو اسلامی ریاست میں supremacy اور sovereignty only for Allah, and Quran and Sunnah, that will be the supreme law. Quran and Sunnah, that will be the supreme law. As far as Khalifa is concerned, he is there only to lead the ummah towards what Allah said and what Rasulullah said sallallahu alaihi wasallam. What's the law there regarding a specific issue, and Surah is there only to discuss the issues which are not discussed either in Holy Quran or in Sunnah, or not decided by Khulafa Rashidin, not decided by خلفاء راشدین رضوان اللہ علیہ. کیونکہ خلفاء راشدین کے دور میں فیصلے وہ انڈیویجول بیسس پہ نہیں ہوا کرتے تھے, وہ شورا سے لے لیتے. کہاں سے لے لیتے؟ شورا سے لے لیتے. تو ایک یعنی خلافت یہ واجب اور لازم ہے قرآن کی اس آیت کی وجہ سے کہ جب اللہ کریم نے فرمایا اولو الامر کو فالو کریں, تو ایک مین کہ اولو الامر پہلے موجود تو ہوں, تو اس کا معنی یہ کہ ان کو اسٹیبلش کرنا یہ ہمارا ایک فریضہ ہے. خلافت کو اسٹیبلش کرنا یہ ایک فریضہ ہے. دوسرا سنت رسول. رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ السمع والطاعۃ ولو امر علیکم عبد حبشی, آپ سنیں اور فالو کریں اگرچہ آپ کا خلیفہ بنایا گیا ہو کوئی افریقی کالا کلوٹا غلام. افریقی کالا کلوٹا غلام. ایک ہی جملے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے سارے فلسفے حل کروا دیے. ایک تو یہ کہ امیر ہوتا اس لیے ہے کہ لوگ اس کو سنیں, امیر ہوتا اس لیے ہے کہ لوگ اس کو فالو کریں. تیسرا تصور یہ دے دیا کہ کالا کلوٹا غلام, کالا کلوٹا غلام. اٹ مینس کہ یہ جو کالے لوگ تھے وہ امریکن یا افریکن لوگ since very long they were doing their services as slaves. صحیح, ان کو حیوانوں کی طرح ڈیل کیا جاتا تھا. تو حضور نے وہاں کنسپٹ دے دیا کہ اگر یہ خلافت کے موقع پر پہنچ سکتا ہے تو اٹ مینس کہ غلامی will not be forever, it must be demolished. کیونکہ غلام تو خلیفہ بن نہیں سکتا, کیا بن سکتا ہے؟ تو ایک مین کہ حضور نے امپلائڈلی کہہ دیا کہ اٹ مسٹ بی ڈیمولشڈ. یہ جو سلیوری کا پروسیس ہے یہ ختم کرنا ہے, اسے ختم کرنا ہے. اور چوتھی بات یہ کہ کیسٹ اینڈ کلر اینڈ ریجن اینڈ فزیکل اسٹرکچر اینڈ آل دیز تھنگس اٹ ہیز نو اینی پرائس اینڈ ویلیو ان دی سائٹ آف اللہ سبحانہ و تعالی. تو اگر کالا کلوٹا بھی خلیفہ بنے تو حضور علیہ السلام نے فرمایا السمع والطاعۃ, سنیں اور فالو کریں, سنیں اور فالو کریں. حدیث. تیسرا اجماع امہ. میں نے بتا دیا کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ بنایا گیا حضور کے تدفین و تجہیز سے پہلے, اور ابن عابدین شامی نے تبھی کہہ دیا وَنَصْبُهُ مِنْ أَهَمِّ الْوَاجِبَاتِ. خلیفہ کا انتخاب یا خلافت قائم کرنا یا خلیفہ مقرر کرنا من اہم, یہ واجبات میں سب سے اساسی واجب ہے, یہ فرائض میں سب سے اساسی اور بنیادی فریضہ ہے. وَلِذَا قَدَّمَهُ عَلَى دَفْنِ صَاحِبِ الْمُعْجِزَاتِ. اس لیے صحابہ کرام نے صاحب معجزات محمد پاک کے تجہیز و تکفین کو ڈیلے کر دیا اور خلیفہ کا مسئلہ پہلے حل کر دیا. اب تجہیز و تکفین اور پھر وہ بھی محمد پاک کا صلی اللہ علیہ وسلم, اتنی بڑی شخصیت. یعنی ہمارے ہاں فوتیدگی ہو جاتی ہے تو ہم سارے دنیا بھر کے کام چھوڑ جاتے ہیں. سب سے پہلا کام کیا ہوتا ہے؟ اس مردے کی تجہیز و تکفین. باقی کام لوگ چھٹی کر دیتے ہیں. صحیح ہے, بیٹا وہاں جاب پر ہے وہاں فون پہنچ جاتا ہے, وہ بھی پہنچ جاتا ہے. شوہر وہاں کہیں اور ہے وہ بھی پہنچ جاتا ہے. بھائی کہیں اور ہے وہ بھی بزنس چھوڑ کر پہنچ جاتا ہے. اس لیے کہ بنیادی کام وہاں کیا ہے؟ اس مردے کی تجہیز و تکفین. اور پھر مردہ یا سبحان اللہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم, میت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم. تو اسی کی جسد اطہر مبارک جثہ وہ پڑا ہوا ہے, لیکن صحابہ کرام وہ لگے ہوئے ہیں کہ خلیفہ کا انتخاب سب سے بنیادی فریضہ ہے. پھر اس کے بعد جنازہ کریں گے اور پھر اس کے بعد دفن کریں گے اور تجہیز و تکفین. ابن عابدین شامی نے اپنی کتاب میں لکھا وَنَصْبُهُ مِنْ أَهَمِّ الْوَاجِبَاتِ کہ خلیفہ اور خلافت کا اقامہ, خلافت قائم کرنا یہ واجبات میں سب سے اہم واجب ہے. وَلِذَا قَدَّمُوا عَلَى دَفْنِ صَاحِبِ الْمُعْجِزَاتِ. صحابہ کرام نے اس لیے صاحب المعجزات کے دفن سے اسے مقدم کر دیا, اس سے پہلے کروا دیا. بات میں آ رہی. تو اسے کہتے ہیں اجماع امت. اور چوتھی چیز
چوتھی چیز وہ ہے تقاضائے عقل و مصلحت، کہ عقلی اعتبار سے بھی خلافت اور خلیفہ مقرر کرنا یہ واجب ہے، انسانی عقل بھی کہتا ہے۔ متنبی نے ایک شعر لکھا ہے کہ لا يصلح الناس فوضى لا صراط لهم، انسان نہیں بن سکتے جب ان کو لیڈرشپ نہ ملے۔ متنبی نے بڑی عجیب بات کہی کہ انسان نہیں بن سکتے جب کہ اس کو لیڈرشپ نہ ملے۔ ولا صراط اذا جهالهم سادوا، اور فرماتے ہیں وہ کہ اگر جائے لیڈر ملے تو اسے لیڈرشپ کا نام ہی نہیں دیا جا سکتا، پھر بھی وہ انسان نہیں بنیں گے۔ لیڈر کا نام تو ہے، ٹائٹل تو ہے، لیکن اس میں لیڈنگ کی صلاحیت نہیں، جاہل لوگ ہیں۔ تو ولا صراط اذا جهالهم سادوا۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، امام غزالی کی بڑی اچھی کتاب ہے، اگر آپ کو کہیں ملے اردو میں بھی ہے، کیمیائے سعادت۔ کیمیا ہے آپ کے پاس ہے؟ اچھا، تو یہ خریدیں، بڑی اچھی کتاب ہے کیمیائے سعادت، اور واقعی خوشبختی کی کیمیا ہے، کیمسٹری، وہ خوشبختی کی کیمسٹری بتا دیتا ہے، آپ کو کیمسٹ بنا دیتا ہے، دینی کیمسٹ۔ تو امام غزالی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ مسلمان کے انفرادی فرائض دو ہیں، انفرادی مین انڈیویجول، مسلمان کے انڈیویجول فرائض دو ہیں، ایک علم، دین کو سمجھنا، اور دوسری عبادت۔ اور پھر وہ فرماتے ہیں کہ یہ دونوں چیزیں ڈیپینڈ کرتی ہے ایک تیسری چیز پر، وَنِظَامُ الدِّينِ بِالْمَعْرِفَةِ وَالْعِبَادَةِ وَلَا يُتَوَصَّلُ إِلَيْهَا إِلَّا بِصِحَّةِ الْبَدَنِ وَبَقَاءِ الْحَيَاةِ وَسَلَامَةِ قَدْرِ الْحَاجَاتِ۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا آدمی علم حاصل کرے گا کب حاصل کرے گا؟ جب اس کا بدن صحیح سالم ہے، اور آدمی سفر ہو رہا ہو کسی کرانک قسم کی بیماری سے، وہ یہاں کلاس کے لیے آ سکتا ہے؟ ذرا دور سے یہاں تفسیر کے لیے آ سکتا ہے؟ آدمی کے پاس ٹائم نہیں، وہ اپنے بچوں کے روزی کی فکر میں لگا ہوا ہے، وہ یہاں آ سکتا ہے؟ نہیں۔ آدمی کو امن حاصل نہیں، ایسے ماحول میں رہ رہا ہے کہ اگر وہ گھر سے نکلے، ابھی کوئی گھر کو بیڑا غرق کر دے، تو وہ علم حاصل کر سکتا ہے؟ نہیں حاصل کر سکتا۔ اچھا، عبادات یہ بھی ان تینوں چیزوں پر موقوف ہے، اگر اس کا بدن کام نہیں کر رہا تو عبادت کر سکتا ہے؟ ہاں، روزہ رکھ سکتا ہے کوئی بوڑھا مریض؟ نہیں رکھ سکتا ہے۔ کیا رکھ سکتا ہے؟ وہ نماز با جماعت کے لیے آ سکتا ہے اگر اس کا گھر محفوظ نہ ہو؟ نہیں آ سکتا، وہ گھر ہی میں رہے گا۔ تو امام غزالی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ یہ جو انفرادی دو فرائض ہیں، علم اور عبادت، یہ ڈیپینڈ کرتا ہے ایک ایسے نظام پر جو آپ کو امن اور سیٹسفیکشن دے دے، جو آپ کو مطمئن کرے، اور وہ اطمینان والا نظام وہ صرف خلافت والا نظام ہوگا۔ تو اگر آپ نے علم دین حاصل کرنا ہے اور اللہ کی عبادت کرنی ہے تو خلافت اس کے لیے بنیاد ہے، تاکہ ماحول آپ کو اطمینان اور امن والی مل جائے۔ جیسے امام غزالی بھی کیا فلسفے کی بات کرتے ہیں، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک حدیث میں فرمایا کہ لعمری، مجھے اپنی قسم، لعمری کا معنی حضور نے فرمایا مجھے، اور یہ قسم صرف حضور اٹھا سکتا ہے، ہم نہیں کہہ سکتے۔ ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ مجھے اپنے بچوں کے سر کی قسم ہی ناجائز ہے، قسم صرف اللہ کے ذات کی ہو سکتی ہے۔ محمد کی قسم بھی نہیں اٹھا سکتے کہ مجھے محمد کی قسم، نہیں، قسم صرف اللہ کی، یہ صرف حضور کر سکتا ہے۔ تو فرمایا لعمری، مجھے اپنے آپ کی قسم، من اصبح آمنا فی سربی، جس آدمی پہ صبح آئی وہ پھٹ گیا، ڈان بریک ہو گیا، اور اس نے اپنے شیلٹر کے اندر رات آرام سے گزاری، معافن فی بدنہ، اور اس کا بدن صحیح سالم تھا، کوئی بیماری نہیں تھی، عندہ قوت یوم، اور اس کے پاس آج کا جو پھٹ گیا ہے یا ڈان بریک ہو چکا ہے، آج کے دن کا کھانا پینا اس کے پاس موجود ہے، ضروریات موجود ہیں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فکأنما جمعت لہ الدنیا بحذافیرہا، یہ تو ایسا ہے جیسا یہ آدمی ساری دنیا کا مالک ہو، کیونکہ اسے کیا چاہیے؟ اپنے شیلٹر کے اندر آرام سے رات گزارنا اور صبح کرنا، ایک بدن کے اعتبار سے صحیح سالم بدن رکھنا، اور ضروریات کے اعتبار سے ایک دن کے ضروریات اس کے اور اپنے بچوں کے پورے ہونے۔ تو حضور نے فرمایا یہ تین جس کے پاس ہے وہ تو بادشاہ آدمی ہے، وہ بادشاہ آدمی۔ صحیح، ہمارے پاس سالوں کے ہوتے ہیں پھر بھی کہتے ہیں کچھ بھی نہیں، ہاں پھر بھی بھوک۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، علماء نے فرمایا
ابکار الافکار میں علامہ آمدی نے لکھا ہے کہ خلیفہ کا مسئلہ کیا ہوتا ہے، وہ اصل میں ڈنڈا چلاتا ہے. کیا چلاتا ہے؟ اور ڈنڈے کے اساس پر بدماشوں کو ٹھیک کرواتا رہتا ہے. تو آمدی نے عربوں کا ایک مقولہ لکھا ہے، وہ فرماتے ان السیف والسنان یفعلان ما لا یفعل البرہان، کہ ڈنڈا اور تلوار وہ کام کر کے دکھا دیتا ہے کہ فلسفیوں کے بیانات وہ کام نہیں کروا سکتے. صحیح ہے؟ فلسفی بیانات کرتے رہیں، لوگ خاک مانتے رہیں گے. بھائی اس نے اپنا بیڑا غرق کر دیا، ہماری مغز کپائی ہو گئی، مدت سے لگے ہوئے ہیں، لوگوں کے ذہن میں بات نہیں آتی. صحیح، آپ مجھے ابھی ڈنڈا تھما دیں، سارے لوگ کیسے ٹھیک ہو جائیں گے. صحیح، آپ دیکھیں پھر یہاں پہ سپوں میں جگہ نہیں ہوگی. اگر میرے پاس کوئی قانونی ڈنڈا ہو، کیوں چوری صاحب؟ صحیح، ورنہ بیانات پر تو ہمارا بیڑا غرق ہو گیا. 7 days a week ہم لگے رہتے ہیں. تو علامہ آمدی نے لکھا کہ سیف و سنان، ڈنڈا اور تلوار وہ کام کر جاتا ہے جو براہین اور دلائل نہیں کر سکتے. تو خلافت کا قیام اس لیے ضرور ہے کہ وہاں ڈنڈا ہو ہاتھ میں. ڈنڈے کی ضرورت نہیں تو یہ پھر کیوں چیس کرتے ہیں ہمیں؟ صحیح نہیں ہے ضرورت تو فری وے پر اجازت دے دیں. آل دا لاس شوڈ بی ریمووڈ. صحیح کہ بھائی یہ بھی ڈنڈا ہے، دیٹس اے کائنڈ آف ڈنڈا. وہ تو ایسا ڈنڈا ہے کہ انشورنس کا بھی بیڑا کر. صحیح ہے، ٹکٹ بھی مل گیا، اسکول میں بھی آپ نے جانا ہوگا. ایک ڈنڈے سے 3 جگہ لگ جاتے ہیں. وہ جو ہم پرائمری میں پڑھتے تھے تو استاد کے بعد ایک بہت بڑا ڈنڈا ہوتا تھا، کوئی 6-7 گز کا. صحیح، تو وہ ایک اسٹوڈنٹ کو مارتا 10-15 اور بھی لگ جاتے. یہ ان کے ٹریفک میں جو مسئلہ ہے نا، یہ وہ پرائمری کے ٹیچر کا ڈنڈا ہے. 10-15 جگہ اور بھی لگ جاتے ہیں. وہ اسکول بھی جانا ہے، ٹکٹ بھی داخل کرنا ہے، اسکول کا فیس بھی داخل کرنا ہے، انشورنس بھی پڑ گیا. صحیح. اور پھر دوسری بات، علامہ ابن المعتز ایک بہت بڑے فلسفی عالم ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ الملک بالدین یبقى والدین بالملک یقوی. الملک بالدین یبقى، اگر آدمی چاہتا ہے کہ حکومت اس کی قائم رہے تو یہ صرف دین کی بنیاد پر قائم رہ سکتی ہے، کیونکہ دین ہوگا تو ظلم اور ناانصافی نہیں ہوگی، حکومت قائم رہے گی. لوگوں نے خاک جلوس نکالنے ہیں. یہ جلوس لوگ کیوں نکالتے ہیں؟ یہ تو تنگ آمد بجنگ آمد جلوس. کیا یہاں لوگ جلوس نکالتے ہیں؟ نہیں نکالتے. کبھی کبھار اگر کچھ ان کو احساس ہو جائے، یعنی جب بھی احساس ہو جائے کہ یہ زیارت کو پھر نکالتے ہیں. صحیح، لیکن پاکستان میں تو روزانہ بغیر جلوس کے اور کوئی کام ہے ہی نہیں. کہ ہے کوئی کام ہوا؟ بس وہاں تو جلوس اس لیے کہ لوگوں کی ضروریات نہیں پورے ہو رہے، جاب نہیں مل رہے، بھوکے مر رہے ہیں. صحیح. تو دین کے اساس پر تو ساری ضروریات پوری، اطمینان کی زندگی، امن سکون. لوگوں نے خاک جلوس نکالنے ہیں. ہاں یہ دیکھیے، بگڑیاں تگڑیاں دا پیر. تو فرماتے ہیں کہ الملک بالدین یبقى، بادشاہی یعنی حکومت یہ دین کے اساس پہ قائم رہتی ہے. والدین بالملک یقوی، اور دین کو بادشاہی یا حکومت کے سپورٹ سے قوت مل جاتی ہے. اگر حکمران دین کا نگران ہو تو دین بڑھتا جائے گا. حکمران دین کی نگرانی، ہمارا دین کمزور کیوں ہوتا جا رہا ہے، لوگ بے دین کیوں ہوتے جا رہے ہیں؟ اس لیے حکمران نگرانی نہیں کر رہا دین کی، وہ دینی ذمہ داری نہیں لے رہا. اب یہ تو بات ثابت ہو گئی کہ خلیفہ کا تقرر یہ ایک واجب امر ہے. کیا ہے؟ واجب امر ہے. بغیر خلیفہ کے حالات سدھرتے نہیں، بغیر حکمران کے حالات سدھرتے نہیں. کہیں بھی بغیر حکومت کے تو کوئی لوگ زندگی نہیں گزارتے. ہر قسم یعنی ہر جگہ اپنی اپنی قسم کی حکومتیں ہیں، لیکن کچھ ہیں. صحیح. اب شریعت جب کہتا ہے کہ خلیفہ قائم کرنا یا مقرر کرنا واجب ہے، لیکن واجب کس پر ہے؟ واجب کس پر ہے؟ تو یہ اختلافی مسئلہ اہل سنت اور شیعہ کے درمیان. تو اہل سنت کہتے ہیں کہ یہ وظیفہ ہے امت کا. آپ لکھیں، یہ اہم مسئلہ ہے کہ یہ وظیفہ ہے کس کا؟ امت کا. ذمہ داری ہے امت کی. ہاں، اہل سنت کہتے ہیں کہ یہ ذمہ داری ہے امت کی، اور شیعہ کہتے ہیں یہ ذمہ داری ہے اللہ تعالیٰ. یہ خلیفہ کا قائم کرنا یہ ذمہ داری ہے کس کی؟ اللہ تعالیٰ کی، کہ وہ خلیفہ قائم کرے. تو اکارڈنگ ٹو دیم رسول واز خلیفہ. According to them, Rasul was Khalifa sallallahu alayhi wa sallam. He had been assigned the duty by Allah subhanahu wa ta'ala. And after Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, he made a wasiyah
ان فیور آف حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. صحیح کہ اس طرح یہ وصیت کا سلسلہ چلے گا. کیا سلسلہ چلے گا؟ وصیت کا سلسلہ چلے گا. اینڈ ہر ایک پہلے والا جو بعد والے کا تقرر کیا کرتا ہے، پہلے والا جو بعد والے، تو ہی از ڈوئنگ سو آن بہاف آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ. رسول اللہ اگر علی کا کرتے رہے تو یہ آن بہاف آف اللہ، اور اگر علی نے امام حسن کا کر دیا دیٹ واز آن بہاف آف اللہ، اور اگر حسن اپنے کسی بیٹے کا کرتے تو دیٹ واز آن بہاف آف اللہ. ہی واز ریپرزینٹنگ اللہ سبحانہ و تعالیٰ. اس لیے کہ وہ کہتے ہیں یہ امت کا وظیفہ نہیں ہوتا. یہ کس کا وظیفہ ہوتا ہے خلیفہ قائم کرنا؟ اللہ کا. کس کا؟ اللہ کا. اور یہ خالص سے غلط تصور ہے. اس کا کوئی تک نہیں بنتا. اس کا کوئی تک نہیں بنتا. اہل سنت فرماتے ہیں کہ یہ وظیفہ ہے امت کا. یہ وظیفہ ہے امت کا، یعنی امت اپنے میں سے کسی کو خلیفہ مقرر کر دے گا. اینڈ ہی ول رول دا امہ اکارڈنگ ٹو قرآن اینڈ سنہ آن بہاف آف دا امہ دیم سیلفز. صحیح. اب یہ علیحدہ بات ہے کہ امہ اس کا انتخاب کیسے کرے، دیٹ ڈیپینڈز اپان احوال اینڈ سرکمسٹانسز. اس کے لیے کوئی اسپیسیفک طریقہ نہیں، کیونکہ صحابہ کرام نے مختلف طریقے اپنائے. حضرت ابوبکر کا انتخاب ایک انداز سے ہو گیا. حضرت ابوبکر کا انتخاب ایک انداز سے ہوا. جب حضرت ابوبکر نے انکار کر دیا اور حضرت ابو عبیدہ اور حضرت عمر کا نام پیش کر دیا، حضرت ابو عبیدہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام پیش کر دیا، صحیح، تو انہوں نے کہا کہ نہیں. حضرت عمر اٹھ گئے. اس نے کہا رضیہ رسول اللہ لدیننا افلا نرضى لدنیانا. حضور نے اس کا انتخاب کر دیا تو ہماری دینی امامت کے لیے، ہم اس کا انتخاب کرتے ہیں دنیا امامت کے لیے. کہ یہ حضور کی جانب سے ایک انڈیکیشن تھا کہ ہی ول بی امام آفٹر می. صحیح بات ذہن میں آ گئی. تو وہاں جتنے سارے صحابہ تھے انہوں نے حضرت ابوبکر کی بیعت کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت عمر کا انتخاب کسی دوسرے طریقے سے ہو گیا. دیٹ واز بائی وے آف استخلاف. اسے کیا کہتے ہیں؟ استخلاف. یعنی سابق والا خلیفہ وہ کسی کو منشن کرے کہ میرے بعد یہ ہوگا، میرے بعد یہ ہوگا. تو حضرت عمر کو کس نے منشن کیا تھا؟ حضرت ابوبکر نے رضی اللہ تعالیٰ. کیونکہ حضرت ابوبکر کو وہ جھگڑا یاد تھا ثقیفہ بن مساعدہ والا، کہ بھی تو رسول اللہ علیہ والسلام وفات پا چکے تھے، اس مسئلے میں اختلاف پڑ گیا تھا. اب میرے بعد تو پتہ نہیں کیا دنگا فساد ہوگا. حضرت ابوبکر نے کہہ دیا کہ میرے بعد کون ہوں گے؟ حضرت عمر رضی اللہ. بٹ سبجیکٹ ٹو اپروول آف دا امہ. اس نے مینشن تو کر دیا، اس نے کہا کہ سبجیکٹ ٹو یور اپروول، اگر آپ اپروو کر دیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 6 آدمیوں کے شورا کے اندر اس چیز کو محدود کر دیا. کتنے آدمیوں کے؟ 6 آدمیوں کے شورا کے اندر، کہ آپ لوگ اپنے میں سے کسی ایک کا انتخاب کر دیں اور پھر عوام سے اس کے لیے ریفرینڈم کرنا ہے. دیٹ واز اے وے آف ریفرینڈم اور اے پروسیس آف ریفرینڈم. شورا ہوتی ہے یہ آن دی بیس آف علم اور نالج کے بیس پہ. یہ جب ہم پہنچ جائیں گے شورا پر، ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں، ستاروں سے آگے آسمان اور بھی ہیں. ابھی تو شورا پر ہم پہنچے نہیں. تو اس نے 6 آدمیوں کی ایک شورا تشکیل دی اور انہیں کہہ دیا کہ آپ 6 آدمیوں سے کسی ایک کا انتخاب کر دیں اور پھر عوام سے کہنے کہ اس کی بیعت کر دیں، عوام اس کو اپروو کر دیں. یہ بات لکھی. تو میں نے بتا دیا تھا کہ ان صحابہ نے کہہ دیا کہ آپ کا بیٹا جو ہے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ اس کو خلیفہ بناتے. حضرت عمر کو غصہ آ گیا. حضرت عمر کو غصہ آ گیا. اور عبداللہ ابن عمر دو ہی واضح ممبر آف شورا سلیکٹڈ بائی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ، لیکن اس نے خلیفہ کے حوالے سے اس کا نام ڈراپ کر دیا کہ نہیں، یہ صرف شورا کا ممبر ہوگا، اسے آپ بطور خلیفہ نہیں سلیکٹ کر سکو گے. دو he was the much more entitled than everybody of that very shura، کیونکہ وہ بہت بڑے اسکالر تھے، قرآن سنت کے سب سے بڑے اسکالر تھے. عبداللہ ابن عمر تھے جوان، لیکن یہ بڑے بڑے صحابہ اس کے پاس آتے، اس سے دینی مشورہ لیتے. تو وہاں پہ اختلاف پیدا ہو گیا اور میں نے کہہ دیا کہ ووٹ 3-3 آ گئے. وہ آپ کے کرکٹ کا جو تھا نا کھیل تھا، ان اے سینس کہ ڈرا ہو گیا، ڈرا ہو گیا. اب ڈرا ہونے کی صورت میں عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ نے جنرل پبلک سے کہہ دیا کہ ابھی آئیں، ہمارا مسئلہ تو ڈرا ہو گیا شورا کے اندر، ابھی آئیں، آپ لوگ ان دو میں سے کسی ایک کو منتخب کروا دیں، حضرت عثمان اور حضرت علی. تو میجارٹی ووٹ حضرت عثمان کو پڑے، ہی واز دا ونر، اور دوسرے نمبر پر حضرت علی، ہی واز دی رنر، ہی واز دی
رنر. اور جب حضرت عثمان شہید کر دیے گئے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے پاس حضرت عبد الرحمن ابن عوف آئے کہ دی پروسیس از آلریڈی ڈن. when we were electing حضرت عثمان تو you were there. لہذا وہ پروسیس ہو چکا ہے, ہم اس پروسیس سے دوبارہ نہیں گزرنا چاہتے. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں, میں مسجد میں بیٹھوں گا, جنرل پبلک اگر میری بیعت لے تو پھر میں قبول کروں گا, ادروائز نہیں. بات سمجھ میں آ رہی؟ تو حضرت علی مسجد آ گئے, مسجد میں بیٹھ گئے. عبد الرحمن ابن عوف نے اعلان عام کر دیا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ he was runner at that time and my point of view is that after the death of حضرت عثمان he is the elected personality. کہ جب وہ رنر تھے تو اٹ مین کہ he is the elected personality. تو سارے لوگ آ گئے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی بیعت کی, اس کے ہاتھ میں ہاتھ رکھ دیے کہ آپ ہمارے خلیفہ ہیں. تو ہم یہاں پہ پہنچے تھے کہ حضرت عثمان کی شہادت کے بعد, حضرت عثمان کی شہادت کے بعد لوگ دو حصوں میں بٹ گئے, لوگ دو حصوں میں بٹ گئے. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ گورنر تھے شام کے. کہاں کے؟ شام کے. حضرت عثمان کے دور سے گورنر تھے وہاں شام کے. اسی نے ڈیمانڈ کر دیا, حضرت عائشہ نے ڈیمانڈ کر دیا, حضرت زبیر نے ڈیمانڈ کر دیا, حضرت زبیر نے ڈیمانڈ کر دیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور حضرت طلحہ نے ڈیمانڈ کر دیا قصاص لینے کا, حضرت عثمان کے قصاص لینے کا. اور they were asking Ali to do so. Why? First of all, he was the first martyred in the path of Allah subhanahu wa ta'ala as a king, ruler or khalifa. اس سے پہلے کسی خلیفہ کو تو شہید یعنی اس انداز سے شہید نہیں کیا گیا, بغاوت کے انداز سے. حضرت عمر کو شہید کیا گیا تھا, بغاوت, وہ تو بغاوت نہیں تھی, وہ تو ایک آدمی آیا حضرت عمر کو شہید کر دیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. لیکن حضرت عثمان کے خلاف تو پولیٹیکل بغاوت ہوئی. کیا ہوئی؟ پولیٹیکل بغاوت. اور پولیٹیکل بغاوت کے بہت سارے کازز تھے. ایک کاز تو اس کا یہ تھا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نیچرلی ہی واز لینینٹ, کائنڈ اینڈ سافٹ. نیچرلی وہ زیادہ سختی نہیں کرتے تھے. صحیح ایک بات کہ عموماً وہ زیادہ سختی نہیں کرتے تھے, اور جب کوئی مسئلہ کنٹرول سے باہر ہوتا تو پھر وہ اتنے سخت ہے کہ انتہائی قدم اٹھاتے, وہ اتنے سخت ہے کہ انتہائی قدم. اور 5 آدمیوں کو جو اس نے مدینہ کے اندر سزا دے دی, 5 آدمیوں کو جو اس نے مدینہ کے اندر سزا دے دی, تو ان 5 آدمیوں نے بنیاد ڈالی اس چیز کی. اور ان کو سزا کیوں ڈالی؟ کیونکہ وہ طیران الحمامات اور الجلاحق, طیران الحمامات اور الجلاحق مینز, جلاحق یہ جو ہوتا ہے نا بندوق چلانا اور بندوق سے نشانہ بازی کرنا ہے ان دی ہارٹ آف سٹی, ان دی ہارٹ آف سٹی ایز اے وے آف کاروبار. تو انہوں نے یہ شروع کر دیا تھا اور کبوتر بازی کا ایک اڈا قائم کیا تھا, کبوتر بازی کا ایک اڈا قائم کر دیا تھا. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے جنرل پبلک کے سامنے زبردست سزا دی کہ یہ آپ کیا مصیبت کروا رہے ہیں, یہ تو آپ لوگوں کو گندگی میں مبتلا کرتے رہتے ہیں. تو یہ دوسرا مسئلہ تھا. تیسرا مسئلہ, اب حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے گورنر تھے, وہ صرف اس وجہ سے گورنر نہیں تھے کہ حضرت عثمان کے چچا زاد تھے, وہ اس وجہ سے گورنر تھے کہ وہ رسول اللہ علیہ السلام کے کاتب وحی تھے, رسول اللہ علیہ السلام کے کاتب وحی تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہ خال المسلمین تھے, حضور کے ہادی و مہدی تھے, حضور کے ہادی و مہدی تھے. تو اس قسم کے 2-3 لوگ جو حضرت عثمان کے دور میں بطور والی, بطور گورنر یا بطور منسٹر کام کر رہے تھے, بطور منسٹر کام کر رہے تھے, ان چیزوں کو لوگوں نے بڑا چڑھا کے پیش کیا کہ ہی از ڈوئنگ نیپوٹزم. حضرت عثمان اقربا پروری کر رہا ہے, حالانکہ اقربا پروری کی اصل ڈیفینیشن کیا ہے یہ آپ لکھیں اپنے پاس. اب اگر میں مثلا حکمران ہوں تو کیا میں اپنے بھائی کو یا اپنے بیٹے کو اس کا ڈیو رائٹ نہیں دوں گا؟ ہی از انٹائٹلڈ ٹو گیٹ اٹ. اگر میں نہیں دوں گا دیٹ ول بی ظلم. یہ تو ایک بار اسمبلی کے اندر میں نے اقربا پروری کی تعریف کی کہ وٹ از اقربا پروری اور وٹ از نیپوٹزم. تو میں نے وہاں مثال سے سمجھایا کہ فار ایگزامپل ایڈورٹائزمنٹ آ گئی اخبار میں, سروس کے لیے ایڈورٹائزمنٹ آ گئی کہ بھائی ایج 25 سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے, جو کینڈیڈیٹ ہوگا اس پوسٹ کے لیے اس کا ایج 25 سال سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے, ایک بات. دوسری بات کہ وہ گریجویٹ ہونا چاہیے ان سائنس سبجیکٹ, ان فزکس اور ان کیمسٹری ود ایٹ لیسٹ 2nd ڈویژن. 1st ڈویژن بہت کم لکھتے ہیں ایڈورٹائزمنٹ میں, 2nd ڈویژن لکھتے ہیں ایٹ لیسٹ
سیکنڈ ڈویژن. اب میرا اپنا بھائی یا اپنا بیٹا دو آئی ایم دا پرائم منسٹر بٹ ہی فلفلڈ all the requirements mentioned there in اخبار, that is not nepotism. اگر میں اس کے اپوائنٹمنٹ کر دیتا ہوں because that is according to rules. nepotism کا معنی یہی ہے کہ he is not BSc, he is not graduate in science, he is graduate in arts. Why? The person required there is a graduate in science. لیکن میں اپنے بھائی کو اور بیٹے کے لے گا, that's called nepotism. جیسے کہتے ہیں کیا nepotism, اور اسے کہتے ہیں اقربا پروری. بات سمجھ میں آ گئی. تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے کسی نااہل کو کبھی نہیں لگایا. ایک مسئلہ اس کے خلاف دوسرا بڑا چڑھا کے پیش کیا گیا. اس کا ایک چچا تھا, اس کا نام تھا حکم ابن العاص. کیا نام تھا اس کا؟ حکم ابن العاص. حکم ابن العاص نے ایک بار کوئی سازش کی تھی, رسول اللہ علیہ الصلوۃ نے اسے نکال دیا تھا مدینہ منورہ سے, اور وہ اپنے 3 سالہ بیٹے مروان ابن الحکم کو بھی ساتھ لے گئے تھے. اس کا 3 سالہ بیٹا تھا مروان ابن الحکم, اسے بھی ساتھ لے گئے تھے. حضور علیہ الصلوۃ کے سامنے لیٹر آن حضرت عثمان آئے, اور حضرت عثمان نے اپروچ کیا کہ حضرت وہ میرے چچا اپنے کیے پر نادم ہے, میرے ساتھ رابطہ کیا ہوا ہے, وہ واپس مدینہ آنا چاہتا ہے. تو حضور علیہ الصلوۃ نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ سے کہہ دیا کہ لیٹ می لک انٹو ہز کیس ونس اگین ٹو تھنک اباؤٹ اٹ اینڈ یو ول الاؤ ہم ٹو کم بیک. میں اجازت دے دیں گے. رسول اللہ علیہ الصلوۃ رحمت کر گئے قبل اس کے کہ فیصلہ کر سکتے, لیکن حضور نے اسے عندیہ دے دیا تھا کہ حکم ابن العاص کو ہم واپس آنے کی اجازت دے دیں گے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے ابو بکر و عمر کے دور میں پھر ان سے یہ بات نہ کر سکے, لیکن جب خود اپنے تئیں حکمران بن گئے تو اس نے اپنے چچا کو واپس لے آیا, حکم ابن العاص کو واپس لے آیا. اور مخالفین نے اس کو بھی بڑا چڑھا کے پیش کر دیا کہ جس آدمی کو حضور نے کک آؤٹ کر دیا تھا مدینہ سے, عثمان اس کو واپس لے آئے. تو حضرت عثمان نے جنرل پبلک میں جمعہ کی تقریر میں کہہ دیا کہ کیا میں آپ لوگوں کو کوئی جھوٹا آدمی معلوم ہوتا ہوں؟ اگر میں اتنا جھوٹا ہوں تو آپ لوگوں نے مجھے خلیفہ کیوں بنایا؟ اگر میں اتنا جھوٹا ہوں تو آپ کی میجارٹی نے مجھے ووٹ کیوں دے دیا؟ صحیح. تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اشارہ دیا تھا کہ وی ول برنگ ہم بیک, لیکن حضور علیہ الصلوۃ وفات پا چکے. حضرت ابوبکر و عمر سے میں یہ بات ڈسکس نہ کر سکا, تو میں اس آدمی کو لے آئی, میرا چچا ہے, یہ میرا چچا ہے. میں نے کوئی اتنا بڑا جرم نہیں کیا جس کے احساس پر آپ لوگوں نے آسمان سر پہ اٹھا دیا ہے. تو اس قسم کی کئی ساری چیزیں تھی. وہ مخالفین تو پوائنٹ سکور کر جاتے ہیں, تو پوائنٹ سکور کے حوالے سے ایک یہ پوائنٹ ہے, یہ پوائنٹ ہے, یہ ایک پوائنٹ ہے, یہ ایک پوائنٹ, اور یہ جو ہوتے ہیں نا یہ پوائنٹ پر ثابت کرنے والے نہیں ہوتے. وہاں پاکستان میں لوگ کتنا بلنڈر کروا دیتے ہیں, صحیح ہے. اور پریزیڈنٹ وہ چارج شیٹ کر دیتا ہے پرائم منسٹر اس کی گورنمنٹ کو کہ یہ کرپشن کر دیا, یہ کرپشن کر دیا, لہٰذا اسمبلی کو میں توڑ دیتا ہوں, اور لیٹر آن وہی پرائم منسٹر اور وہی گورنمنٹ کورٹ میں چلی جاتی ہے, وہ ایک انسان بھی ثابت نہیں ہوتا وہاں. صحیح. اب بے نظیر کو جو نکال دیا تھا تو وہ کورٹ میں لے گئے اپنے کیس کو, آپ لوگوں نے پڑھا کہ نہیں؟ پیپلز پارٹی والوں نے اپنا کیس لے لیا کہ بھائی ہمارے اوپر جو چارجز تھے یہ نہیں کہ کرپشن نہیں کی تھی, لیکن کرپشن کو ثابت کرنا کورٹ میں یہ ہوتا ہے ایک مشکل کام. اور آپ صرف کہنے کی وجہ سے تو کسی کو نہیں ملزم, اسے تو ملزم کہتے ہیں, مجرم نہیں کہتے, اسے تو ملزم کہتے ہیں, مجرم نہیں کہتے. تو ملزم کو کوئی سزا نہیں ہوتی, کس کو ہوتی ہے؟ مجرم کو ہوتی ہے. تو وہ چلے گئے, انہوں نے یہ پلی لے لیا, سپریم کورٹ نے فیصلہ دے دیا, سپریم کورٹ نے فیصلہ دے دیا تھا کہ ہاں اچھا نہیں ہوا تھا, بٹ آرٹیکل واز دیئر ان دا کانسٹیٹیوشن کہ صدر کے پاس اختیار تھا. البتہ اس نے جو چارجز لگا دیے تھے وہ کوئی چارج ان کے خلاف ثابت نہیں ہوا. اور پھر پیپلز پارٹی کے دونوں وکلاء کو چیمبر میں بلایا ججز نے کہ اگر ہم اب اسمبلی بحال کرنے کا فیصلہ کر بھی دیں تو اس اسمبلی کی مدت تو ختم ہو چکی ہے, اس اسمبلی کی جو باقی ماندہ مدت تھی وہ تو ختم ہو چکی ہے, دیٹس آف نو یوز, دیٹس آف نو. تو اگر آپ چاہتے ہیں تو ہم فیصلہ میں لکھ دیتے ہیں, فیصلہ میں لکھ دیتے ہیں کہ جن چارجز پر اسمبلی کو توڑ دیا گیا تھا وہ چارجز ان کے خلاف صاحب, انہوں نے کہا کہ ہم اپنا وہ پوزیشن کلیئر کرنا چاہتے ہیں ایز اے پولیٹیکل پارٹی. صحیح, ہم یہ نہیں چاہتے کہ واپس اپنا. اینڈ سو واز دی کیس آف سابق نواز شریف اسمبلی, جب پہلی بار اس کی اسمبلی کو